ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگ اور دوستو، حدیث شریف کا سبق پڑھاتے ہوئے آج ہی ایک حدیث بخاری شریف کی پڑھانے کا موقع ملا اور اسی حدیث کی بنیاد پر ذہن میں آیا کہ یہ مضمون بیان کیا جائے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں صرف ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا اور جس دن سورج گرہن ہوا اس دن بڑا حادثہ یہ ہو گیا تھا کہ اسی دن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات بھی ہو گئی تھی. یم دو یہ واقعہ گمچ تمی دوچو حضرت صاحبزادے محترم جن کا نام تھا ابراہیم، اس کی وفات بھی ہو گئی تھی. تو لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ چونکہ بہت بڑا آدمی گزر گیا اس لیے سورج بھی رونے لگ گیا. اب جب سورج گرہن ہو گیا تو پہلی مرتبہ یہ ہوا تھا، اس لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا. پھر مسجد میں کیا ہوا اس کو بیان کرتی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی. ام صاحبزادی شناو اسما. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادی ام شناو اسما. یہ گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیٹ بھی. یہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ جو بیان کرا کہ بعض گیس کہتا حیران کی لوگ کود کے بھی تھے ان کیا ہے مشہد جمع کر بھی. چونکہ میں اس معلوم وجہ کیا گمچ اس لیے میں سوچ کہ اس میں ہمشیر ہے عائشہ تو اسے ضرور پتا کیا مسئلہ چھو. اس لیے حضرت حسما اپنے گھر سے چلی اور حضرت عائشہ کے پاس پہنچی. عائشہ ایک مشید میں کیا دلیل ان کیا اسے لوگ جمع کر بھی تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا زیور کن دیت نظر اسے دیکھا گیا. اسما رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں پہلی مرتبہ میں نے دیکھا سورج گرہن. ہوتا اس میں نے بوز بود نوزو مشمد صاحب وہ کیسا آ رہا یہ کیا تھا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ جو بیان کرنا میں سبون حضرت عائشہ سے یہ خدا سے کہتا عجیب نشانی تنچ بخاری سے آیتون یہ خدا سے کہتا عجیب نشانی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمو واقعہ تنچ خدا سے کہتا عجیب نشانی. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کرنا کہ میں سے بوچھ کہ حضور نبی علیہ السلام چھ نماز مز کھڑا تمام صاحب صاحب چھ نماز مز کھڑا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہم تک نماز نیت میت کر نماز سٹارٹ مگر نماز سے تیز زیادہ زیٹ اسمس کہ میں سلو چھکر. پھر وہ بیان کرتی ہے میں نے پانی اٹھایا سر پر رکھا. جب سر پر میں نے پانی رکھا تو تھوڑی ٹھنڈک محسوس ہوئی. گیس بے دعا نماز کا کھڑا. جب اس میں نماز مکمل گئی پچھ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا تشریف امت فرمو بوجو سے یہ کیسا میں ویستان اوست وچمت سواسا ہووک میں سوری یا میں آرام اس. جو بات آج تک میں نے ابھی نہیں دیکھی تھی وہ ساری مجھے اس محراب میں دکھا دی گئی. میں نے ساری جنت دیکھ لی.
میں نے ساری جہنم دیکھ لی، جنت اتنی نزدیک تھی کہ میں اگر چاہتا تو جنت کا ایک گچھا لأخذت عنقودا من عنب الجنہ، اگر وہ ویسا بہکا جنتک اک دچھ تک کیا ونو گرن دچھ گرن ہیکا بہ اتھ رٹھ ولو شئت لأخذت عنقودا من عنب الجنہ، تیوت نزدیک اس مس اور جہنم کی آگ ایسے بڑھا کر رہی تھی کہ میں اس باسان ہمائی بیگ میں بتستا اسے بہت پاتی محمد یہ سوریا صاحب حال مگر مگر تے عرب شو بخاری شریف اسماز دون سون جائے یہ حدیث کتاب العلم چپٹر ہے تاپ میں تجھے حدیث پت فرموک یاد تھا جو تھی قبر مز بیٹھو تاکہ یہ سوال کرنے میں مطلق فرمو حضرتو یاد تھا جو تھی قبر مز بیٹھو سوال یہ کرنے میں مطلق تاہی من جو صحیح مکمل مسلمان آئے سے سوفانی سکیا وینی اخور میں در جملہ فامن مومن او قال الموقن فیقول حازا محمد الرسول اللہ، یہ محض گئی محمد الرسول اللہ، جاءنا بالبینات والہدى، یم آئی یمو ان تشریف سچا دین لے کر، فآمنا بھی اش امن پر ایمان اونمت، واتبعناہ اچھا اس یہاں اتباع کرمس، پس ون پھر ہوا محمد ہوا محمد ہوا محمد، یہ گئی محمد رسول اللہ، یہ گئی محمد رسول اللہ، ترائی پھر ون کی موت فرشتہ ونس اس یقین سو دکھ جو ہے جواب وہیں کر آرام سے چھڑی نہ کہیں نم صالح آرام سے سو پس فرما حضرت تہ مز یمس کہ شک آس یا دل سے تم آس نہ مونمت تمس یل پرسن مان سے یہ کس سو دنیا مز اس واریاہ ونان یہ نبی واریاہ نشو بوزمت یہ نبی اس تہ دپ آس مان بس ان زمان ذرا میں پھر دوبارہ واقعہ سناتا ہوں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا. اس سورج گرہن کے واقعے کو حضرت اسما بیان کرتی ہے. اسما کے حضرت عائشہ زیٹ بین اسما سوز خاندار سوز نام زبیر. زبیر کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اختر گو ہے یبر گن کو میں سوچو کیا اسما عائشہ یم چیز اک بینی زیٹ بین کے اسما سگے حضرت زبیر ابن عوام تمس نکاح مز حضرت عائشہ ہوئی حضور کے نکاح میں ز بین ز خاندار ان کے پانے سوجو. حضرت اسما بیان کرتی ہیں کہ مدینہ شریف مز ہسا نیک ساری مشید مز جمع کرت میں آو نہ سمجھ کیا دلیل گمت لوگ کیا مشید مز بلائمت میں تو شاید میں یہ ہمشہر عائشہ تمہیں شاید ضرور پتا کیا سے خاندار ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی تمہیں شاید ضرور پتا ہے کیا دلیل چاہیے. اس لیے بحث گس حضرت عائشہ پرس ات کیا مسئلہ چھو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ پہنچی وہ عائشہ مشید مز کیا مسئلہ چھو ونکس کیا ساری جمع کرنی. حضرت عائشہ نے فرمایا ہور کن نظر میں نے اوپر کو دیکھا سورج کی روشنی ختم ہو چکی تھی اب اس نے گاش ہی نہ ٹھیک بس گئے حرام میں تو بھائی آیتون اشکتا خدا سے عجیب نشانی. حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا یہ چھئی خدا سے عجیب نشانی پتہ سے گلٹس نماز نیت تیز زیٹ نماز اس کہ میں فتجلانی الغشیو میں گاش ایسے بنا. پھر میں نے پانی ڈالا اپنے سر پر اتکر میں نماز یہ نماز مکمل گئی. حضرت نبی علیہ السلام تشریف ممبر اس پٹھان فرمو جو چیزیں مجھے اب تک نہیں دکھائی گئی تھی وہ ساری مجھے اس محراب میں دکھا دی گئی. اچھا مشہور سوال کہ تم اس ام برون معراج کرمت سوچو کرمت معراج اس ام برون گمت معراج اس مجھے تم سوری عالم وچمت عالم بالا تو سوری وچمت تیل کیس فرمو کہ آتا اس کے مصلحت آتا کے وجہ صبح تراور سوچن عوام باز سوچ علم باز کہ جمبز حضور ام برون معراج اس مجھے کرمت معراج سوری کیا اس میں وچمت تیل کیس فرمو کہ یہ کیا سا میں ونستان اس میں وچمت سا سا میں ونکن صاحب میں معراج موسن تم سوری کیا عالم نامت سوچ الگ باز سوچن ونکن ایسا. بہرحال حضور نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے اب تک نہیں دیکھا تھا وہ مجھے اب دکھایا گیا. اب فرمو تیوت بہترین منظر سے وچ میں ام کھت بہتر منظر اس میں زائن وچمت تیوت خطرناک منظر سے وچ میں ام کھت خطرناک منظر سے زائن وچمت.
اور فرمو جنت تمام باغات اس میں، حتیٰ کہ جنت اس چوت میں نزدیک، لو شئت لاخذت عنقودا من عنب الجنہ، اگر میں چاہتا تو جنت کے انگوروں کے گچھوں میں سے 10 گرون ہیکا بہت ایک جائے فرمو کی تھی، اگر میں ایسے 10 گرون روٹمت قیامتس تام اگر تھی کھیو سو مکلے یہ فرمو اور آج جائے یہ کی جائے. پس فرمو قبر میں تم سے امتحان لیا جائے گا اور میرے بارے میں پوچھا جائے گا. میں متعلق اسی کوئی سوال کرنا، ما تقول فی هذا الرجل، تمس متعلق کیا ونان سا یوتی ون ناو یہ نہ ون سو کیا سا ونان تمس متعلق ناو چھنہ ایمان والا ایسے فوراً محسوس یہ کس متعلق آو میں پرسن سو ون ہے کس متعلق چھو میں پرسن سو نہیں. ما تقول فی هذا الرجل، تمس نفرس متعلق کیا ونان سو، اس ذات کے متعلق آپ کیا کہتے ہو، اس شخصیت کے متعلق اچھا لفظ رجل، اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو. یہ کرنا سوال یہ ہے کاس متعلق چھوٹے پہ پرسن نا. ایمان والا جو پکا ایمان والا کو فوراً سمجھ جائے گا یہ کیا میں پرسان صبح ہوا محمد الرسول اللہ، تم ایس محمد الرسول اللہ جاءنا بالبینات، تمو ان حق بینات کا مطلب دلائل، معجزات، کمالات، خوبیاں، ایسا پروف جس کو کوئی انسان انکار نہ کر سکے، تجربہ یہ نہ تمہ قسم پروف یت انسان ہے کہ انکار کرے، تجربہ یہ نہ سون نبی جمع سکے محمد رسول اللہ، تم تم قسم ثبوت ہے آمد دنیا من کہ جس کا انکار نہیں کر سکتے. پت فرمو گونکم والہدا، بیایت ہدایت وقت ہے، فآمنا به اش تمن پر ایمان اونمت، واتبعناہ اچ اس تمن اتباع تہ کرمت، اتباع اشتاون سے نسمس پس ون ترائی پھر ہوا محمد ہوا محمد ہوا محمد، یہ محمد ہمارا نبی. فرشتے ونس ایسوس یقین صدق یہ ہے جواب، فنم صالحا آرام سان کر وچن ندر. یمس انسان شک ایسے یا جس نے دل سے نہیں پڑھا کہا ہوگا سو کیا ونی کان الناس یقولون لوگ ایس ون نبی سوچ اس تہ بوز بات ونان اس ون اس تہ بوز میں پور تہ مز اس ون اس نبی بس سو ذہنس بزرگ اور دوستو یہ سوری مد نظر تھائیت من وچو اللہ، میں نے آج جو پڑھی تھی شروع میں اس آیت سے مضمون کو جوڑنا ہے. اللہ نے کتنا بڑا احسان ہم پر کیا ہے. نمبر 1 ہم محمد رسول اللہ کو اپنا نبی مانتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کا امتی مانتے ہیں اور سچے دل سے مانتے ہیں. ممکن چھو کہ انسان ایسے کیا شک سو شیطانی حملہ، لیکن جب اس ایمان وول خدا سندس گرس مز آو آمد ام سند دل من چھو شک. اگرچہ بے شمار انسان اس وقت باہر نہیں یہاں، بے شمار انسان اس وقت یہاں ایسے ہیں جن کے دل سے ایمان نکل چکا ہے. ٹھیک اگر تو بولو مثال شہرس مز ایکس نفر سن لڑکہ کہ نفر شک افسر ام سن لڑکہ چرچس مز گسان، بیاکھ لڑکہ گو امس گھر، چون لڑکہ کیا گسان چرچ، مول چھ ونان تمہ سۭتۍ کیا فرق پی دپان ہے تتہِ آسان کیا تھا بدل، دپان بدل بدل نہ کینٛہہ محمد مون نہ عیسیٰ مون پتہ کیا فرق پی. یہ نفر ونان یہ افسر صاحب امس رودا وہ ایمان ختم. یہ لڑکہ یہ ونان ٹھیک ہے ژٕ پک مشیٖد منٛز تتہِ کر ژٕ اعلان، بہٕ کیازِ کر اعلان، دپان ژٕ مہ کر بہٕ کر اعلان، دپان ہے نہ میں ہیٚکہٕ. کیا مطلب اس کا اندر ایمان نہیں ہے اور امت کو دھوکہ دینے کے لیے کتاب استشت ایسے سے یو ہے یو نفر کس جس کے متعلق حضور نے فرمایا ونان ایسے نبی ایسے بون یہ ہے وہ کب تو شویوں کا سمجھ مطلب میری مشکل یہ ہے کہ میں کشمیری بول نہیں سکتا کچھ اس نے کاشر بڑھا کے میں کات کری ٹھیک پڑھن تو مگر یہ مجبوری سے آسان تمیز اگر مجبوری مز کات کر تو چھو کسان الٹا پڑتا اس سے تاکن سے ضرورت ہے کات سمجھو. اللہ نے بہت بڑا احسان ہم پر فرمایا ہے کہ ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور
یہ احسان یہ تمہ وز اس سمجھ یم وز یہ حدیث پاک اس بوزو فرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مبارک تمس انسانس یم انسان میون ملاقات کور بے کرن ایمان تہ قبول یہ وہ حضرات صحابہ کرام پت فرمو ست پھر مبارک تمس انسانس یم انسان میون ملاقات آس نہ کورمت تم باوجود آس ونان میون نبی گو محمد رسول اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ الدمی کیٹیگری میں شامل اس لیے کہ ہم سچے دل سے کہتے ہیں محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اس اعلان کرت ونان سون نبی محمد رسول اللہ ممکن کانس انسانس یہ ذہن من اسی ملاقات کورمت تیل کیاز مانو اس اگر کانس انسانس یہ ذہنس مز آو گۄڈنیتھٕے گژھِ تٔمِس یہِ سمجھُن یہِ چھُ شیطان سُنٛد اٹیک گۄڈنیُک ذِکر یہِ چھُ شیطان سُنٛد اٹیک وجہ بے شمار انسان چھِ تِم یِم اَسہِ چھِنہٕ وٕچھمٕتۍ مگر أسۍ چھِ سٲری مانان تِم چھِ ٲسمٕتۍ مثلاً فرض کرو اگر کٲشِر یی پرژھنہٕ یہِ چھا کانٛہہ بُزرگ اوسمُت حضرت شاہ ہمدان دپان بِلکُل تِہُنٛد چھُ احسان تِہنٛدِ ذٔریعہٕ چھُ اسلام ووتمُت تُہۍ چھُوا تِہُنٛد مُلاقات کوٚرمُت کِنہٕ نہ تُہۍ کیازِ مانان تیٚلہِ اگر کانٛہہ انسان یہ سوال کرے کہ تُہۍ کیازِ چھِو مانان سُہ انسان ییٚمۍ سُنٛد تُہۍ مُلاقات کوٚرمُت چھُ اتھ کیٛاہ جواب آسہِ اتھ آسہِ جواب ژےٚ چھُے نہٕ دٮ۪ماغ صحیح ییٚمہِ وِزِ أسۍ ونو بیٚکِس کٲنٛسہِ بُزرگ سُنٛد ناو مثلاً حضرت شیخ نور الدین ولی یا حضرت مخدوم صاحب یم گئی بزرگان دین عالمو منٛز اگر أسۍ ناو ونو مثلاً شیخ یعقوب الصرفی رحمہ اللہ تعالیٰ عام ییٚتہِ کٲشِر جانس چھِنہٕ زانان سُہ کیٛاہ انسان اوسمُت چھُ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اخ سہ بزرگ اوسمت یم ہندوستانس من تمہ وز اسلام بچومت یم وز اسلام تقریباً طے گیا کہ ختم کر اور فاصلہ کرو مسلمان ہندوستانس من اسلام ختم کرو فاصلہ کرو ہندوستان بادشاہن ناو تمس اکبر بادشاہ تم کراو اصل پہ فاصلہ اور واریاہو علمو تمس ساتھ تہ دیتمت اسلام کو ختم کر دیں گے بنایا تمو نو مذہب سو اڑانا ہند مذہب اڑانا اسلام رلائت اور بنایا تک ناو دین الہی ون ساس وری ہسا گو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دینس یہ گو وۄنۍ نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک تہذ زبان یہ گو وۄنۍ ختم کرو تمس بہت مقابلہ کرنے خاطر تیار نہ کہین تم وز حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ سہ اسلام بچومت تم کیا کورمت سہ ڈیٹیل چھنہ ونکس ون یس یہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ گو شاگرد حضرت شیخ یعقوب سرفی شیخ یعقوب صاحب گو کشیر ٹھیک پور ہسا بوز ایسے وۄنۍ اگر کانٛہہ انسان ون تُہۍ چھِو نہ مانان شیخ یعقوب سرفی صاحب بالکل تُہۍ چھُوا ملاقات کوٚرمُت کِنہٕ نہ تیٚلہِ کِتھ کٔنۍ چھُو نہٕ مانان تُہۍ بہر بھائی انسان ہزاروں انسانوں کو مانتا ہے دیکھے بغیر بس بنگلور ڈگری وگری کرم کیا ڈگری آسان امریکہ مز کرم ون تمس مطلب نا ذہن تمس خراب گومت اب وہ مجھے وہاں ملا تو سہ ہے مے الگ کت کر ناراض گزو نا میں الگ کرو کت ناراض گئی کھانا ون کیا پرسن یہ مجھے خدا کے بارے میں ڈاؤٹ ہو گیا نعوذ باللہ من ذالک میں افسوس واریاہ افسوس مگر تعجب کت چھن افسوس اس لیے کہ ایمان والے سے کو ڈاؤٹ خدا چھا کن نہ اور تعجب کت چھن اس لیے کہ نہ بوزی صاحب خدا کیا نہ تم کو بچپن میں سکھایا گیا ہوگا نہ اسکول کالج میں کسی نے بتایا تو امریکہ میں کون تجھے بتاتا خود اللہ کی ذات کیا ہے تو ڈاؤٹ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا وہ کیا ڈاؤٹ سے تو میں جس نے وچمت سہ کیا مانو ٹھیک میں نے ان سے کہا یہ جاہلوں کا سوال ہے یہ بے وقوفوں کا سوال ہے یہ پاگلوں کا سوال ہے بہت تفصیل کے سوال بٹ تم سے بت وزنا یہ میں ونو سہ جاہلوں کا سوال تو اس لیے سوچتا تھا یہ کیا ہونا چاہیے جاہل تمہ حساب سے تمہیں زبردست سوال یہ مگر میں نے ان سے کہا میں نے کہا یہ جاہلوں کا سوال ہے جاہلانہ سوال ہے یہ سوال ہی غلط یہ مما یہ تمہیں سمجھ بوز سے جو چیز نظر آنے والی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں اگر کوئی مطالبہ کرے مجھے دکھاؤ یہ سوال غلط ہے میں بٹ لجم ثہ ون میں ہاو سا پتہ مان بہت بٹ لجم بہ کت کن بچے بچے اگر میں کلس دود ثہ ون میں ہاو گو نا اد مان میں سب کا دکھا نہیں سکتا کیوں نہیں یہ نظر آنے والی چیز ہے ہی نہیں
کسی آدمی کے کڈنی میں پتھر ہے دپان ہے بوس بون کہیں چھک اد مان بہ چھک کہیں تھی تو ویسے یہ نظری چیز یہ تو الٹرا ساؤنڈ کرنا ہے یا پیشاب ٹیسٹ کرنا ہے تھے ہائے دے کہیں چھک مطلب ایسا میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو روح نظر نہیں آتی ہے ہم مانتے ہیں، عقل نظر نہیں آتی ہے ہم مانتے ہیں، میموری سسٹم نظر نہیں آتا ہے ہم مانتے ہیں. مطلب شاید آئی نے سمجھ اور بولنے سے بدل مثال مطلب اس کشیر میں واریاہ انسان گزرے تھے انسان ٹھیک ساسے تہن ناو بوزم بہ ون دون ژون ہند ناو مطلب تتہ کشیر من ونان علامہ انور شاہ صاحب لولاوی کشمیری ژےٚ ناو بوزمت دپان آ بوزمت یہ چھا اوسمت کانٛہہ انسان دپان ایسے مطلب سا وچھمٕژ دپان نا ژٕ کِتھ کٔنۍ مانان تیٚلہِ وٕچھنہٕ ورٲے علامہ اقبال دپان آ پتہٕ ووٚنمس شیکسپیر ٹالسٹاے ژور ناو مطلب کشیر چھِ ونان شاہ ہمدان ژٕ چھُکھا مانان یہِ اوسمُت چھُ کانٛہہ شاہ ہمدان دپان آ اوسمُت ژےٚ چھا وٕچھمُت کِنہٕ نہ اد وٕچھمُت ییٚلہِ نہٕ چھُ تیٚلہِ کِتھ کٔنۍ مونُت ژےٚ دپان سٲری ییٚلہِ ووٚن مطلب وۄنۍ کیٛاہ چھُ وتہِ پٮ۪ٹھ جب ہزاروں انسان کسی چیز کے بارے میں گواہی دیں اس کا انکار نہیں کر سکتے. وہی بہت اصل پہ پھر کو سمجھایا بھی بہت اچھی طرح. تو میرے بھائیوں ہم دل کی گہرائی سے کہتے ہیں ہمارا نبی محمد رسول اللہ. میں اگر بولوں ثبوت نمبر 1 اللہ اعلان کرتا ہے یہ میرا نبی ہے. ثبوت نمبر 2 تمام نبیوں نے اعلان کیا محمد رسول اللہ نبی بن کر آنے والا. تمام صحابہ نے اعلان کیا یہ نبی محمد رسول اللہ. اس کے بعد کروڑوں انسان آج تک مانتے آ رہے ہیں اور دنیا کی کسی شخصیت پر اتنی کتابیں نہیں لکھی گئیں جتنی کتابیں محمد رسول اللہ. دنیا میں کسی انسان کے ہاتھ سے اتنے معجزے ظاہر نہیں ہوئے جتنے محمد رسول اللہ کے ہاتھ سے اور اس کا انکار نہیں کر سکتے. تچھن عقل کی ہی مانا عقل میں کچھ نہیں آتا ہے مگر معجزات نبی ہیں. جیسے مکہ مکرمہ تو ہم نے پروگرام بنایا وہاں جائیں گے جیرانہ اچھا کھانے کا تر کیا تور جیرانہ دس ٹھیک سے سمو ون دپان کھانے کعبس من زیادہ ثواب تور کیا کرو دپ بالکل اتھ من کہیں شک کھانے کعبس من زیادہ ثواب اخ نماز پڑھنا لچھن نماز برابر ثواب مگر ام باوجود میں جاؤں گا جیران دپان اس ون کیا مسئلہ کیا تھا میں دس بہ بہ ون جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہس من جیرانہ چھ جائے مکہ شریف پہ تقریباً 2 کلومیٹر دور تقریباً جیرانہ. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ میں ہیں 12,000 صحابہ صاحب حضور سیت تقریباً 6,000 گار ایمان والے تھے اور ہزاروں جانور بھی ہیں ہزاروں جانور. تم جانور کس کن ہے سہ الگ ڈیٹیل مگر اس میں حضور ناو درخواست کرنا حضرت آپ چھ کوئی فرمو کہ سہ کرور ات کیا دلیل اور ات سہ مکلیو عید انسان چھ آب روس تریش روس ات من ایمان وال تہ ایمان معروم انسان تہ تم صرف حضرت فرمو ٹھیک کن کٹورس من دلیو آب تو کٹورے میں پانی لایا کت کن کت اونک بھرا اونک حضرتوں کور وضو کولکس کری تروک ات مز کٹورس مز پتہ تروک یہ آب کریڈس مز فرمو تھوڑی دیر انتظار کرو چند سیکنڈ یا چند منٹ گزرے ہوں گے تل آو آب زنجس مین پائپ پھٹ اور وہ پانی آج تک چل رہا ہے. جیرانس مشی واقعہ گوت کتابن مشی لکھت انکار ہے کا انسان کے اور اگر کا انسان انکار کرے تو اس کا راستہ الگ ہے ہمارا راستہ الگ ہے. میں جب پہنچا وہاں تب پلس وول کھڑا اس اربو پلس وول میں کر سلام السلام علیکم کر وعلیکم السلام میں پرس گۄڈنیُک لفظ یہ چھا سہ کرور تم پرس ژٕ کُس انسان تو کرور مز کیا توٚرُتھ ژےٚ تٔمِس آو فوراً سمجھ یہ کیا میں پرسان میں دوٚپمس بیٖر موجود کرور چھا دپان آب چھُ میں دوٚپمس تہِ یہِ گویا آب چھا تتھ منٛز دپان آب تہِ چھُ گویا تتہِ کِس أمِس انسانس چھُ ذہنس منٛز یہ کیا میں پرسان اور سہ تی جواب دِوان کہ یہ گویا موجود کر موجود آب چھا اتھ منٛز دپان آب چھُ موجود میں دوٚپمس بنیا دپان اتھ چھِ کُلۍ لٔگِتھ. بہرحال ہم گئے وہاں دیکھا کنواں ہے اس کے اوپر بند ہے تالا لگا ہوا ہے کیا اس تک کرو سہ دویم ڈیٹیل تک لیکن بہرحال یم وز وی اخ انسان پنو اچھو وچی یا جائے ووتس بہ یا جائے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عجیب معجزہ ہوا کہ آپ نے لعاب مبارک پانی میں ڈالا
اور وہ اس میں ڈالا گیا اور نیچے سے پانی آیا زنتس مین پائی پھٹمز اس کا جوش سان آب کھسان چھو ٹھیک اس طرح سے پانی نکلا نیچے سے اور وہ پانی آج تک چالو ہے اندر کیا صورتحال چمنگس تزانی اللہ تعالیٰ کیا شو زبان اس قسم کے ہزاروں واقعات ہیں ہزاروں مثلا صاحب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں شاگرد پرسان حضرت کسی ونان چھے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے بیچ میں سے پانی نکلا تھا تو شو پان وشمت حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا ہاں میں نے خود دیکھا تو شو چوم تنس کہ ہاں میں نے ہم نے پیا تو شو موجود ہے اس میں تصفر اسمت اس موجود ہے کجا اس تو تنس کتنے تھے آپ لوگ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمایا سے کیا شکر پرسن کجا اس آپ کیوں پوچھتے ہو کتنا سیاسی ذہن اس میں زور پانچ نفر آسان آخ زہت نفر آسان اور شکر پرسن کتنے لوگ تھے پر فرمو اگر 1,00,000 انسان ایسے ہیں اگر 1,00,000 انسان ہوتے وہ پانی ہمارے لیے کافی ہو جاتا اگر اچھی طرح سے سنیں 1,00,000 انسان ہوتے سو آب و سائن خاطر کافی یوسی لفظ 1,00,000 عربی اس مشورہ 100,000 اگر ہم 1,00,000 ہوتے یہی الفاظ بخاری شریف میں نے پڑھے بار بار ایک ہی جائے اور بیکی جائے جو یہ ہے حدیث مبارک تاکہ صاحب یہ جابر بن عبداللہ بیان فرماؤں وَلَوْ كُنَّا أَلْفٍ اگر ہم 10,00,000 آدمی ہوتے وہ پانی ہمارے لیے کافی ہو جاتا کہاں انگلیوں کے بیچ سے پانی نکلا ان الماء لتفور بین اصابعه کہ پانی جوش مار رہا تھا انگلیوں کے بیچ میں سے اگر ہم 10,00,000 آدمی ہوتے تو پانی ہمارے لیے کافی ہو جاتا پرفارمنس ویسے ایسے 1.5 ساس 14 شک 1.5 ساس اس میں ساری ہسا گس آپ کافی جس نبی کے اس طرح کے واقعات ہوں ایک صحابی کا نام ہے سلمہ نہیں آیاس صحابی کا نام اشور نام بہت اس پہور انسان کہتے بکروال چھاسا پہور انسان بزانا نہ زانا وہ مدینہ کیا گو نہ اس میں مدینہ نا بوزمت نہ اس میں نبی صبح نا بوزمت بزانا ان کین چیز بس اس جنگلس میں میری بکری ایک بھیڑیا اٹھا کر کے لے گیا رامون ایسے نہیں میں ساوج میں اس کے پیچھے دوڑا اس سے بکری چھین لی مگر ساوج زخمی رسمس یعنی واپس راست یہ رام ہون چو میں وانا خدا دسائے میں روزی سے ظالم نیت میں واپس اللہ نے مجھے روزی دی تھی تم ظالم نے مجھ سے واپس چھین لی یہ عیاش ہونا بگو سارا جنگلی جانور نسکر کت اس کا انسان چو کت کر بگو سارا نہیں کیا میں تو بس ہے قیامت ماوز جنگلی جانور چلاج کت کر شونا دور دمن قیامت چھ نزدیک آمز اور قیامت چھ تم بروٹ یہ کہ خدا سو نبی سے دنیا میں موجود سو چھنا ونت دور ہو اللہ کا نبی دنیا میں موجود ہے اور تم وہاں گئے نہیں ایشور نے میں سے مسگوٹ نہیں پھر خدا کا نبی کہیں ہے کہاں ہے یہ سنا ہی نہیں تھا وہ کاس پرسان ہو کار بہت اس کو واپس چھس پہ ایک سے پرسان ہے نبی شاہ خدا سو نبی شاہ دنیا میں اخ پہوچ سے سونا میں چھن بوزمت بیاک سے سونا میں چھن بوزمت بہرحال ایک ورنس کستام شہر سے چھو یسریب تاکہ ایسے چھو کستام خدا سو نبی ایشور میں پتا ہی کہیں چھو میں سے چھو کارن مضمون یس ایاز کہتا ہے تبھی وز پکڑے میں تیر بنی سفر مار شروع کوت کس کن ٹریکس پر بات ہو کن سڑکی پر بات ہو یہ تو لکن آمد و رفت ایسے تحت پرس بت کیسے کہ تو شوا بوزمو خدا سو نبی چھو کن جائے اگر کانت کانت ونی بارہ تو آ گیا یہ روڈ پر کہتا روڈ سائڈ اس ہوتی اچھا تم زمان چن یم روڈ ایسے خون تیرن روڈ گبن روڈ جانوروں کی سڑک ہے عرب تو ملک شامس درمیان کہتا جائے بہرحال سڑک پر آ گیا کسی سے پوچھا دنیا میں شاہ خدا سو نبی دبا کت سے تک ناو شہرس یسرب آج تک ونان مدینہ تک ہسا خدا سو نبی یہ کت سائڈ ونس یہ کور میں ماز شروع یہ پتہ ہفتہ وادن سفر کورمت رت وادن سفر کورمت بہرحال تو پہنچ گیا اگر کھانا ذہنس میں سوال یہ واقعہ کت جائے تک ون بہ گۄڈنیٚتھٕے جواب عربیس میں کتاب تک ناو معجزات نبوی معجزات نبوی تک منٛز یہ واقعہ موجود صحابی کا نام ایاس الف یہ الف اور سین ایاس
ایاز نہیں. بہرحال تو ایاز کہتے ہیں کہ جب مجھے بتایا گیا کہ یم سائڈ سے مدینہ شریف پکان پکان وہرات وہ تو مدینہ شریف میں سمجھو نفر میں پرسمس یہ نبی کا شہر ہے نبی کا شہر بہکات من سے ملاقات کرے بالکل ہیکت ملاقات تاچھا کیا پابندی کیا فارملٹی کیا کوئی پابندی نہیں. یم تیر کا تھاوا کو تھا بیلس کا میں تمہیں ٹھیک جانور میں تمہارے گھر میں رکھوں گا میں سے مگر دھوک ووک کی کیا بس اجنبی انسان اگر میں انکار کرے تو بہت نہیں کرے تو بنا یہ نبی کا شہر ہے یہاں کوئی کسی کا مال نہیں کھاتا یہاں کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. ایشوانا میں آتا ہے میں یقین کہ کم سے کم دھوکہ دی نہیں میں کرتی ہے امس حوال چھس بہ پرسان ون سا کپیر چھس بہ کوت واتن مجھے رہنمائی کی گئی چھس پکان بہ چھس پکان ووتس تہ جائے یہ جائے تشریف فرما جناب رسول اکرم میں اس پتہ سلام کت کن کر آداب کیا گئی ملاقات کت کن کچھ نہیں بس دروازہ پہ کھڑا کیسے بنان ارسلانی الیک ذئب حضرت بس رام ہون سوزمت مجھے بھیڑیے نے آپ کے پاس بھیجا ہے. حضرت سمجھ گئے کیا تھا واقعہ گمت فرمو کر ان سے بلال بلائے گھنڈت بلال پار سے بام اس کا سورج گرہن کی نماز لوگوں کو جمع کیا تھا ٹھیک ادھر جن کے قریب جمع حضرت بلال ان کو اعلان الصلاۃ جامعۃ مشید میں بیٹھو سے سہی جمع جمع صاحب صبح بوز تم کے مشید میں جمع حضرت فرما وان سے وائن کیا واقعہ ہے گمت یہ کو کھڑا کہتا ہے انی کنت راعی بہت پہول انسان بزانانا نبی میں نہیں جانتا نبی کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتا تھا مدینہ کیا ہوتا ہے. بھیڑیے نے میرا جانور اٹھا لیا میں پیچھے دوڑا جانور چھین لیا بھیڑیے نے یہ کہا میں ونس پتہ ہے قیامت شاید نزدیک جانور جنگلی جانور انسان پہ کت کران تم ون ہے قیامت بالکل نزدیک تم کھت بڑ قیامت یہ کہ خدا سن نبی دنیا من آمت سہ ون تہ محروم تم سندس ونس پہ لوگ ژھانڈن اس کے بعد ہوتے ہوتے بہت ووتس یہ پتہ تمام صاحب صاحبن تو تمام روزو مخاطب تو روزو گواہ مے کور تسلیم یہ محمد خدا سن نبی ونمت میں رنگ پتہ فرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة قیامتی نہ توتام یوتام کمہ دن گواہی بس خدا سن نبی کل دن گواہی بس خدا سن نبی بس پھر دن گواہی بس خدا سن نبی اس کا رام ہون دس گواہی بس خدا سن نبی. اس نبی کو ہم مانتے ہیں محمد رسول اللہ اس لیے دل کی گہرائی سے ہم پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. اخ شخص امس ناو وہب امس بیاکھ دوست امس ناو صفوان ہم دشوے خانہ کعبس سیت لبہ سیت بہت یہ وہب امس صفوانس ونان کوتہ افسوس کوتہ غم سانہ خاطر کہ یہ مدینہ شریف وال کم تعداد مز اور یہ طاقتور تم باوجود گو نقصان ایسی جنگ بدرس مز عید گئی مار عید گئی زخمی عید گئی گرفتار اس ہوں کہیں کرت تم تعداد مز سان کھت کم اور ام باوجود ہسا ووت اس تکلیف بڑا دکھچ کت یہ وہب ونان صفوانس صفوان چھوڑا یہ صحیح واقعتا اس سے بڑا المیہ غم ہمارے لیے کیا ہے. جنگ بدر میں مسلمان تعداد میں بھی کم تھے ہتھیار بھی کم تھے ہمارے پاس تعداد بھی زیادہ تھی اور افسوس ہم کچھ نہیں کر سکے بڑا افسوس کرتے. وہب چھوانا میں ہسا اس دلس مز بہ کرہا کی نت کی کار مگر پریشانی چھ. صفوان جمس ونان کیا سا کار تو کار کیا اگر میری پریشانی کا زند رٹی بہ نیرے پڑھن بہ وات مدینہ شریف تو نعوذ باللہ من ذالک خاک مدان بہ یمن سہ نعوذ باللہ من ذالک تکلیف تم سے زمان بہ کر کھش نعوذ باللہ من ذالک. یہ وہب ونان صفوانس صفوان ونس کیا پریشانی چھ رکاوٹ کیا رکاوٹ ہسا چھ یہ اخ میں قرض بیس بہ عیال بار اگر خدا نخواستہ تت کی مے سۭتۍ مشکلات آئی کار کرا یعنی سوس ونن چاہان میں جا کر نبی پر حملہ کروں گا اور اس کو ختم کر کے آؤں گا پتہ چھُنہٕ پتہ بہ ہیکا زندہ واپس یِتھ کِنہٕ نہ ٹھیک ممکن صاحب صاحب تم کتہ دہن تم زندہ واپس نیرن
اگر ہسا بہ زند واپس ہیوکس نہ وٲتِتھ میانٮ۪ن بچن کیٛاہ بنہِ یُس مےٚ قرضہٕ چھُ تتھ کیٛاہ بنہِ صفوان چھُ أمِس ونان چٲنۍ بچہِ تہِ گٔے مےٚ حوالہٕ چون عیال مےٚ ذِمہٕ اور چون قرض تہِ مےٚ ذِمہٕ اگر ژٕ یہِ کٲم کرکھ وہب چھُس ونان اگر ژٕ یہ ذمہ داری رٹک تیل چھُس بہٕ یِم ذمہ داری پوٗرٕ کرنہٕ خٲطرٕ تیار کر ژٕ وعدٕ ونان وعدٕ خانہ کعبس لبہِ کوٚر دپان یہوے خانہ کعبہ چھُ گواہ ژٕ کٔرۍ زِ وعدٕ پوٗرٕ یہِ چھُس ونان یہوے خانہ کعبہ چھُ گواہ ژٕ کٔرۍ زِ وعدٕ پوٗرٕ ییٚمِس چھُ وعدٕ پوٗرٕ کرُن کیٛاہ اس کو مدینہ شریف میں حضور پر حملہ کرنا ہے ہمس چھُ وعدٕ پوٗرٕ کرُن کیٛاہ اگر یہ زندٕ واپس ہیوٚک نہٕ یِتھ أمۍ سُنٛد عیال أمۍ سُنٛد قرض چھُ أمِس ذِمہٕ خانہ کعبہ بنو گواہ صرف دون نفرن چھُ یہ معلوم یمو کیٛاہ طے کوٚر اور اس کے بعد نکل گئے وہاب بہ کرا تیل تیاری دپان اصل پٲٹھۍ کر تیاری وہاب کہتا ہے میں نے ہتھیار تیار کیے تلواریں تیار کی تیر تیار کیے یا تو نزدیک ویت کر بہ حملہ یا دور پہ کر بہ حملہ بہرحال کیا نہ کیا گوس گژھُن مے کو بیکس میانس یعنی کھادس من کہ اس نے نبی کا خاتمہ کر دیا یہ وہاب بہرحال یہ وہاب چلتے چلتے مدینہ پہنچا مدینہ منورہ ییٚلہِ ووت اتفاق گو یہ کہ گۄڈنیُک ملاقات گو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر زانن یہ کچھ فرمائے سے ژٕ کس چھُکھ دپان جناب مےٚ چھُ ناو وہب ابن عمیر ژٕ کتیُک چھُکھ دپان جناب بہٕ آس مکہ شریف پٮ۪ٹھ یور کِتھ کٔنۍ دپان جناب مےٚ اوس سمکھُن ییٚتہِ کَس چھُ سمکھُن دپان جناب مےٚ چھُنہ نیٚچوٗ ییٚتہِ بنٛد تۄہہِ نِش جنگِ بدرس منٛز اوس أمۍ سُنٛد نیٚچوٗ بنٛد دپان اچھا ٹھیٖک چھُ یہ کیا سا چندس مز یہ کیا سا ہتھیار سہ تھو یہ اد گزن پور یہ واپس یہ پن چیز دس مگر ہتھیار ہتھیار ہتھ اندر شہرس مز حضرت عمر رضی اللہ عنہ سارا ہتھیار لے لیا ام سوچ ہتھیار تو نیو ام واپس بہرحال بہ کر ملاقات پتہ وچ بہ آے پتہ ییٚلہِ بہ واپس بہ تل پن ہتھیار بدل وت کن گھس کر بہ اٹیک یہ ذہن میں اس نے پلان بنایا اس کے بعد پہنچا وہ حضور کے پاس حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حاضر سپد حضرت فرموز مان سے سو کس تو کتیک دپان حضرت بہ گوس وہاب بہ آس مکہ شریف پٮ۪ٹھ یور کِتھ کٔنۍ جناب میون نیٚچوٗ چھُ ییٚتہِ تۄہہِ نِش بنٛد حضور فرماو کُس سا نیٚچوٗ تٔمۍ سُنٛد پھلٲنی فرموکھ ٹھیٖک چھُ مقصد دپان مقصد چھُ نیٚچوِس ملاقات حضور فرماو بیٚیہِ ما چھُ کینٛہہ مقصد دپان حضرت بیٚیہِ کیٛاہ مقصد بس نیٚچوِ سُنٛد ملاقات حضرت فرماو بیٚیہِ ما چھُ کانٛہہ مقصد حضرت کوئی مقصد نہیں بس نیٚچوِ سُنٛد ملاقات فرمائے اثر پہ بوز خانہ کعبس لبہِ سۭتۍ ژےٚ تہٕ صفوانن کیٛاہ مشورٕ چھُ کوٚرمُت خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے تو نے اور صفوان نے آپس میں کیا مشورہ کیا حضرت تۄہہِ کر مٲنِو تتہِ اوسوٕ نہٕ ترٛیٚیِم کانٛہہ فرماو بہٕ چھُس خۄداے یہِ چھُ ونان کھڑا گٔژھِتھ واقعے چھُو تۄہہِ خۄداے سُنٛد نبی واقعے چھُو تۄہہِ خۄداے سُنٛد نبی اتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ شک ٹھیک اتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ شک حضرت ییٚمہِ بہٕ ارادٕ آیاس مےٚ کوٚر توبہٕ مےٚ کوٚر تسلیٖم تُہۍ چھِو خۄداے سٕنٛدۍ نبی بہٕ حظ چھُس توبہٕ کران ییٚمہِ ارادٕ بہٕ آیاس بہٕ کرٕ نہٕ ہرگِز تہِ نہٕ بہٕ حظ چھُس توبہٕ کران مےٚ دِیِو معٲفی حضرت فرمو بہٕ چھُس اَتہِ کچُم سُنٛد نیٚچوٗ نیٚچوٗ تہِ گوٚو مےٚ سۭتۍ حوالہٕ روانہٕ کرُن نیٖرِو ژٕ یہِ اوس آمُت مُلاقات کرنہِ فرمو حظ نیٚچوٗ تہِ کوٚرُس حوالہٕ چھُ پکان یہِ واپس ہوٚتہِ چھُ صفوان یُتھُے صفوانن وُچھ یہِ کون سا وہاب یہِ گوٚو خۄش دپان ہے زبردست کارنامہ یہ چھُ زندے واپس آمُت ملاقات کے بعد ہے کٲم گیا دپان اصل پٮ۪ٹھ گٔے ٹھیٖک پٮ۪ٹھ گٔیا دپان ٹھیٖک پٮ۪ٹھ گٔے دپان ہے ڈِٹیل تہِ وَن کینٛہہ دپان ڈِٹیل چھِ یہِ کہ سُہ چھُ خۄداے سُنٛد نبی میں نبی مان چکا ہوں تم بھی مسلمان بن جاؤ اس نبی کو ہم مانتے ہیں محمد رسول اللہ میرے بھائیوں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے نشانیاں آج بھی نکلتی ہیں ابھی چند مہینے پہلے خوب بحث و چلن 3 طلاق سپریم کورٹس مز ساروی بوزمت سپریم کورٹس مز 3 طلاق عام مسلمان بچار پریشان اچھا سمجھ کہ سپریم کورٹس مز 3 طلاق یہ کیا مسئلہ واقعتا عام مسلمان گژھی پریشان ات پڑھن عام مسلمان عام پورمت لیوکھمت تہ بلکہ بعضے واریاہ پرمت لیکھمت تم تہ گژھان کنفیوز یہ کیا مسئلہ یہ اور کورٹ والن کیا ات سے تو تاکہ تمن ہینڈل کیا ات سے کہ جو مسلمان ہند مسئلہ اور مسلمانوں ہند 1% تہ یہ کن 6 طلاقوں مسئلہ 3 طلاقوں کا مسئلہ لیکن بہرحال وہاں چلا یہ اور اب بھی چل رہا ہے اور کہ سہ کیا مسئلہ چھو مقصد کیا چھو گژھِ کیا تتہ سہ چھُ مےٚ باسان اتھ مجھ میں کت ون سہ وجود کیا جب کورٹ میں
یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ مسلمانوں کے اندر یہ 3 طلاق ظالمانہ عمل ہے، اس کو بین کر دینا ہے۔ مسلمانوں کے اندر 3 طلاق دینا ظالمانہ کام ہے۔ ام سے مستورات ورام گژھان ات ہسا کرو بین۔ یہ کیس لڑنے خاطر سے کھڑا آمد کرنا گورنمنٹ کی طرف وکیل، اور اس وکیل امس جونیئر وکیل اخ زن، سینئر وکیل ہے بڑا ہندو، جونیئر وکیل ہے چھوٹی عورت، یہ زن۔ یہ زن انٹرویو دیوان کہ میں ہسا پورمت، یعنی میں لا کور، اس وقت میں نے پڑھا تھا، میرے افسر میرے ٹیچر نے مجھے بتایا تھا بیٹا جب آپ کو کیس لڑنا ہوگا یمس خلاف سے کیس لڑن چھ گون بن پن پان بنائے تم سن وکیل، اپنے آپ کو پہلے اس کا وکیل بناؤ ذہنن، پت پر سو کیس تم سن طرف، پت کر سو دلائل تیار، یہ تم تمام دلائل سے برونٹ کر یہ پت کر سو یمن دلائل ہند جواب تیار، اد ہسا ہیک ژٕ کامیاب وکیل بنت۔ اور تجھے سمجھ نہیں بات سمجھ آتی ہے؟ سہ ہسا سمجھے پن پان بہت ہم سند طرف وکیل، ہم سند طرف وکیل بنت پتہ کیا کیا دلائل ہیکہ سہ دت، ژٕ کر تم دلائل تمام تیار، پتہ کر یور جواب تیار، اد ہیکھ ژٕ کامیاب وکالت کرت۔ ہم یہ فارمولا تھو میں ذہنس من، لہذا میں ہسا کر سٹڈی کہ مسلمان یل ونان چھ 3 طلاق ہسا چھ قرآنس من، 3 طلاق ہسا چھ حدیثس من یا اسلامی قانونس من، اور آج تام آئی بس سمجھائے چھ کیا یہ بہ ہسا کر کیس سٹڈی مسلمان طرف تحت کس پور میں گوڑا قرآن، امیک تفسیر، حدیث، اسلامی قانون، آج تام ججو فیصلہ کرمت سورے یہ سب پڑھتی رہی میں اور پڑھتی رہی، اور اخیر میں کیسس کیا گیسی کیا نہ گیسی، مگر میں آؤ دلس من کہ اسلام سچا دین ہے، سبنے مسلمان سچ میں کس مسلمان تے مرکن ناو تھویس عالیہ ٹھیک وہیں ہم اس تمہیں انٹرویو شکار اخبار میں چنگ میں ہے چماوی کان دباؤ ہے چماوی کان لالچ ہے مہنس کیا گوئی سے سو کہ کی ہوں سو بنے مسلمان خاندار مسلم غیر مسلم اس غیر مسلم سے لڑکی غیر مسلم گھر کھڑا ہم سے کرنا اسلام اس خلاف کیا لڑنا کر اسلام نے اپنی سچائی سے اس کو اپنا لیا، اور آج وہ فخر کے ساتھ کہتی ہے ان نادان مسلمان ان پر کیسے ہیکل بونٹ پکنائی بونو محمد رسول اللہ کیسے قانون بیان کرتے تھے، پت فرمو محمد کا بنایا ہے یہ قانون بالکل جینون ہے نیچر کے مطابق، محمد کا بنایا ہوا یہ قانون۔ پتہ ایک انٹرویوز میں بولتے ہیں کہتے ہیں میں حیران ہوں ایک ان پڑھ انسان جس کا کوئی ٹیچر نہیں ہے وہ قانون بناتا ہے، دنیا کے ماہرین قانون مل کر بھی ویسا قانون نہیں بنا پاتے جیسا قانون اس ان پڑھ نعوذ باللہ من ذالک تم سے زبائی ٹھیک اس امی نے بنایا، اس امی نے بنایا۔ دنیا میں اس سے زیادہ اچھے اخلاق کسی کے نہیں، دنیا میں اس سے زیادہ معجزات کس کی نہیں، دنیا میں سچ میں ڈیٹیل بیان کرنا کیا سچی کروں دبان بلا مارو سپریم کورٹ کی پریکٹس کو، اب آج کے بعد تو مجھے اسلام کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ میرے بھائیوں، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، ہم سچے دل سے پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نادان ہے وہ مسلمان جس کو زندگی میں کبھی خیال نہیں آیا کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان مجھ پر کیا ہے کہ میرے گھر میں مجھے کلمہ کی دولت مل گئی، میرے گھر میں مجھے اسلام کی دولت مل گئی، ورنہ آج بھی بے شمار انسان وہ ہے جو اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں نہیں آ سکتے، اس لیے کہ بڑی مشکلات ہیں۔ اس وقت بھی یہاں شہر کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، اس وقت کلمہ پڑھ لیا اب آگے کچھ پتہ نہیں اب کہاں جائیں گے، واپس نہیں جا سکتے۔ جسی سے یہ آلیا جب سنی تذکر کو اب اسے پرسوک ہے اپنے خاندان کا بیک گراؤنڈ دبن چو میں پرسوی جو کہتا کہنا کیا وہاں دبن سو مانتا یہ کہاں بچاس دلی ہز اک لڑکی میون مول اس وکیل لاسٹس بنی اس ہائی کورٹ جج تم پرنو میں لا میں کور کونڈ LLM پتہ سے بنی اس وکیل آج سے بہ پریکٹس کرنا یوتو چھ منٹ نہ بے کیا انٹروڈکشن دبن بے گو نہ کی خاندار کیا چھ ونان سے دبن خاندار چھ اصل انسان تم وون یہ سو مسلمان بنے بہ کیس بننے مسلمان تم کیسے بول گئے ٹھیک۔ اور مطلب اس وقت جب بھی اس کے سامنے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پرسوں کی کافیہ آج کا حال یہ، اللہ نے اس بڑے امتحان سے ہم کو بچایا، ایمان کی دولت۔ بزرگوں اور دوستوں، جب ہم کو یہ ایمان کی دولت مل گئی اب ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ سمجھے
کہ اشخص آمنا کہ اش اتباع ناتی. کیا مطلب قبر میں جب سوال کیا جائے گا ون سلمان مطلب کیا ونان چھو تچ جواب دیون ہوا محمد رسول اللہ. یہ مسا کہ محمد رسول اللہ یہ وہ دلائل ہے جو دلائل کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے تھے. ٹھیک وہ دلائل کیا ہے؟ معجزات، کمالات، عجیب عجیب نشانیاں. ان نشانیوں کے ذریعے سے ہم نے پہچان لیا یہ محمد اللہ کے نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اور یہ کس عقیدہ ایمان والے کس عقیدہ سن کیا ہر نبی ایک علاقے کے لیے اور محمد رسول اللہ پورے عالم کے لیے. ہر نبی کی نبوت اس کے زمانے تک تھی، اس کے بعد پھر وہ نبی ہے مگر اس کا دین اگلے زمانے کے لیے نہیں ہے. یہ ایسا بس سمجھو ہر نبی کی نبوت لوگوں کے لیے ایک خاص زمانے کے لیے. یا سر یہ مانتے ہو تو اکثر سو ڈاکٹر یہ کرو رت کر اپوائنٹ ایکس علاقس مز ژے شان رتن ڈیوٹی دی پھلے علاقس مز ایم دس شان رتن ڈیوٹی تات علاقس مز پتہ یہ بابس ڈاکٹر ہے مگر آج کے بعد اس علاقے میں اس کا کچھ نہیں ہے. بس اسی طرح سے ہر نبی ایک علاقے میں آیا، جتنے دنوں وہ نبی وہاں ہیں اتنے دنوں کے لیے وہ نبی ہے. اس کے بعد نبی واپس چلا گیا، نبی کی نبوت ان کے ساتھ ہے، علاقے کے لیے اللہ دوسرا نبی بھیج دیں گے، پھر تیسرا نبی بھیجیں گے. ہر نبی ایک علاقے کے لیے اور اخیر میں محمد رسول اللہ پوری دنیا کے لیے اکیلے نبی بن کر آئے اور قیامت تک کے لیے نبوت انہی کی رہے گی اور اب کوئی نبی دوسرا آنے والا نہیں ہے. جو ہے وجہ سے کیس نبی چون یہ اعلان کرمت کہ ہم دنیا بھر کے لیے نبی بن کر کے آئے ہیں، صرف محمد رسول اللہ میں ساری دنیا کے لیے نبی بن کر کے آئے. کمالات عجیب جسے ایسا یہ ایڈوکیٹ ایسا ہمارا عجیب عجیب کمالات، واقعہ عجیب کمالات، عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، سمجھ انسان کی حیران ہو جاتی ہے جب آدمی پڑھتا ہے، سنتا ہے اور دیکھتا ہے. یہ امرا قدس مز مہاراجہ آباد مشید اندر گوڑا تاس ونان کٹر مسجد، آج تاس ونان مسجد ہدا. یہ کٹر مسجد پرانی تھی، جب اس کو نیا بنانے لگے اس طرح ہمسائے چھو تب ونک ہے مسجد میانس مکانس درمیان تھیو سے فائر گیا. یہ چھو صحیح بن فائر گیا چھو ضروری. فائر گیا مطلب گو میانس مکانس مز گژھِ گاش یون، میانس مکانس مز گژھِ تاپ یون، میانس مکانس مز گژھِ ہوا یون. فائر گیا مطلب گو یہ تین چیزیں آنی چاہیے میرے مکان میں، گاش، تاپ، ہوا. فائر گیا مطلب وہ یہ مشید والے ونان اگر اس فائر گیا تراو تیل 5 فٹ کم سے کم تراوی. یا جائے ومر گئی نماز پڑھان اس وے ام مشید مز 5 فٹ نیبر سنن کر یہ کت کن کرو اس ٹھیک. یہ گژھان میونسپلٹی والے والے فائر گیپ کا قانون ہے وہ آپ کو ماننا پڑے گا. یہ چھ ونان اب ٹھیک اچھا مشید ہن 5 فٹ نیبر کڑو. میونسپلٹی والے کہتے ہیں تمہیں اس کو رہے مداخلت کے. دیکھتے ہیں اس آدمی کے بعد فائر گیپ ضروری. دیکھتے ہیں مسجد کا مسئلہ، کہتے ہیں فائر گیپ نہیں، ہم نہیں کر سکتے. لاسٹ بات یہ سہری سے نا پریشان کر سکتا تمہیں تل کر شرعی فیصلہ یا کہیں نہ تل کرنے برادری فیصلہ. لاسٹ یہ کورٹ پولیس ان ساری ناکام گئی. آج ونان آپ کرو برادری یا ونان آپ کرو شرعی فیصلہ. بہرحال مسجد کٹر مسجد والوں نے مجھ سے کہا آج ہے کیا شرعی فیصلہ گھست. بہت سوچا شرعی فیصلہ بڑا مشکل. کیا ہے مشکل؟ میں آؤ ذہنس من حضور نبی علیہ السلام کے زمانے میں تم زمان کا تو سوچو فائر گیا مسئلہ، اس لیے حضور آج نے کی آپ کو بیان فرمو یہ لوگ اسی مسئلہ، یہ اسی مسئلہ تو حضور کیسے بیان فرمائیں گے؟ بالکل فرض کرو اگر کان انسان یہ پرسی کہ یہ تحس ایک سن خون ہے بیکس لگت حضور چھا آپ مت کان چیز فرمومت تو حضور چھا کان چیز فرمومت. کیا اس زمانے میں بلڈ ڈونیشن کا سسٹم ہی نہیں تھا. اس زمانے میں بلڈ ڈونیشن کا سسٹم ہی نہیں تھا، اس لیے حضور نے نہ اس کو حلال کہا نہ اس کو حرام کہا. ٹھیک تیلچا میں حلال کن حرام تو اسے حلال اب یہ کب ہے کو حلال. تاچ جواب علم فقہ کا کام یہی ہے کہ جن مسائل کا جواب قرآن و حدیث میں نہیں ملے گا وہ فقہ نکالتا ہے. امام یم آسان چیتی من امام چی آئے تو ان کارنام چیو ہے. جن مسائل کا حل آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا وہ مسائل ہم حل کر کے دکھائیں گے. سوئی کے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، یہ امام کی آئے گا تو ہم کارنام چاہیے. جس مسئلے کا حل نکال نہیں سکو گے آپ
اس مسئلے کو ہم حل کر کے دکھائیں گے. کافی جو ہے اجتہاد, اسی کے ذریعے سے پھر اسلامی ان مسائل کا حل نکلتا ہے جن مسائل کا حل لکھا ہوا کہیں نہیں ہوگا. آج رات کا پرسان بار بار سے پرسان جناب فونس پر ہے کیا نکاح کیسے تھے میں اگر ونو جائز تحت چن ثبوت اگر ونو ناجائز تو ناجائز چن کیسے روشات فاصلہ کب ایک سن خون ہے کیا بیکس لگت مسلمان سن خون غیر مسلم غیر مسلم سن خون مسلمان خاندار سن خون زنانہ زنان خون خاندارس نکاح ما پھٹ یمن ما بیکیا مسئلہ جناب اسلام اس کا فاصلہ کورمت دپان اسلام کت کن کر فاصلہ گوڑ ون تو حضور چا فرموت ات متعلق کان چیز دپان کہین کیا تم زمان اوسمت ایک عورت کے پیٹ میں بچہ ہے ڈاکٹر کہتے ہیں امس ہیکہ کی نارمل ڈیلیوری ہیکہ گژھت تیل کیا کروں تو اس کو پیٹ پھاڑنا ہے بچہ نکالنا ہے. یہ پیٹ پھاڑنا بچہ نکالنا جائز ہے ناجائز تو اس کو کر فاصلہ تو اگر حضور فرموت ہے کہ حضور کے زمانے میں سیزر تھا ہی نہیں کہیں سیزر سسٹم تھا ہی نہیں کہیں وہاں کیسے نکلے گا اس لیے وہاں نہیں ملے گا. تل کس کا جواب تل کا جواب اماموں کا کام یہی ہوتا ہے فقہ کا کام یہی ہوتا ہے کہ جن مسائل کا حل نہیں نکل رہا ہے علم فقہ کے ذریعے سے ان مسائل کا حل نکالا جاتا ہے. اور اگر فقہ کو سائڈ پر رکھ دیا تو جناب والا لاکھوں مسائل کا جواب امت کے پاس نہیں ہوگا. لاکھوں مسائل کا جواب امت بے بس ہو جائے گی کوئی جواب نہیں ہوگا یا خود اجتہاد کرنا پڑے گا. مجتہدین کی بات چھوڑنی پڑے گی خود اجتہاد کرنا پڑے گا. اور آج کے مجتہدوں کا حال تو سب کو معلوم. آج ہم جب مجتہد کرنے لگیں گے سائنس جو ہے بچن ہوں اجتہاد ٹھیک اجتہاد طفلان بچوں کا اجتہاد علامہ اقبال جو محمد اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا پر رفتگاہ محفوظ تھا. استشانہ بازی میں ہم اجتہاد کرنے بس استشاہ کا کوشش اجتہاد ہے کیا سائنس کیسے فوراً سمجھ میں آتا ہے ہم تو علی بے بھی نہیں کر سکیں گے. خیر جب اس میں فائر گیپ وہ سوچ کم سے کم حدیث میں تو ہوگا نہیں فائر کیا فائر گیپ کا مطلب ہے کالونیاں بنیں گی میونسپلٹی قانون نافذ ہوگا مکان و مکان کے دن میں فائر گیپ رکھا جائے گا. حضوروں کا ایسا آپ ہوتے کان چیز بیان فرمو یہ ذہن میں آیا لیکن تو دماغ چھان ممکن چکن مان نیرے حدیث ٹھیک بظاہر چھنا ومید کن ایسے حدیث مگر تو وچھو چھانو میرے بھائیو کتنی ایمان افروز بات ہے. ایمان پختہ ہو جاتا ہے جب آپ یہ ایسی بات سنتا ہے. کیا بخاری سے مدراو حدیث کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صاحب صاحب حضرات اش پھلن جائے مکان بناویں اس فرمائے تو مکان درمیان کوتا تھا گیپ حضرت فرمو 7 ہاتھ کا فاصلہ ایک مکان اور دوسرے مکان کے درمیان رکھنا. میونسپلٹی بات 5 فٹ حضور فرمو 12 فٹ. اس وقت حضور نے فائر گیپ کا تصور دیا. سلام و محمد رسول اللہ. یہ ہے وہ کمالات جس چیز سے ضرورت آج بڑھ رہی ہے. اور بس میں کیا تمہیں فائر گیپ تاکہ یا جائے مرضی ہے وہاں کو مسئلہ ہی نہیں. مسئلہ آج کی آبادیوں میں ہے جہاں گھنی آبادیاں ہیں جہاں مکان کے ساتھ ملتے ہیں دھوپ رکتی ہے ہوا رکتی ہے روشنی رکتی ہے. ہم کو روشنی بھی چاہیے دھوپ بھی چاہیے. تاپ کے اندر واتون تاپ آج آپ سمجھ سکتے ہیں تاپ کیا ہوتا ہے. تاپ کے ذریعے سے وٹامن ڈی اندر پہنچتا ہے. واریا جراثیم جس سے تاپ سے مارا اس لیے بار بار سامان ہدایت یل اندر یو گاش اندر جو ہے وہ حضور نے 1500 سال پہلے یہ سارا سمجھایا. سلام محمد رسول اللہ. میرے بھائیو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دین ہمیں لگا کے دیکھیں اشاعت دین اس پر کہ صرف زئی سے مسلمان حضرت اس مون تو سے نبی مگر کارو نہ کی پکو تتھے کر اس کا سائنس زندگی ہے. اس سے بے شمار اگر آج یہ سوال کرنا مسلمانوں کی اکثریت نماز گزار ہے کہ بے نمازی جواب آئے گا بے نمازی. مسلمانوں کی اکثریت زکوٰۃ نہ دینے والوں کی ہے یہ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی کہ مسلمانوں کے مالداروں کی اکثریت زکوٰۃ ادا نہیں کرتی. مسلمان اکثریت مالدار تم چاہ حج کرنے خاطر تیار کہ حج چھوڑنے والے اکثریت حج چھوڑنے والے ہیں. مسلمان نوجوانوں میں سے زیادہ نوجوان گناہوں سے بچنے والے ہیں یا زیادہ نوجوان گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. جواب ہے کہ زیادہ تر مسلمان گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں جوان. وہ ڈرگس میں وہ شراب میں وہ غلط تعلقات میں وہ فیشن ماں باپ کی نافرمانی لڑکیوں کے ساتھ غلط تعلقات دماغ میں برے خیالات آنکھیں گناہ کرتی ہیں الگ کانوں میں سنیں گے میوزک ٹھیک
اور رات کو میوزک سنتے سنتے سوئیں گے, رات کو ڈانس دیکھتے دیکھتے سوئیں گے, صبح کا جب اٹھیں گے تو ان کے دماغ میں سب سے پہلے ڈانس منظر گھومے گا, ان کی زبان پر سب سے پہلے گانا آئے گا. مسلمانوں کے نوجوانوں کی اکثریت یہ ہے, اور بہت کم نوجوان ایسے ہیں جو گناہوں سے بچے ہوئے ہیں, اور بہت کم ایسے ہیں جو چاہتے ہیں ہم گناہوں سے بچیں. تعداد واریہ کم, اکثریت جو حکومت ہے. دفتروں میں ہمارا حال یہ ہے, اکثریت کرپٹ لوگوں کی ہے یا آنےسٹ لوگوں کی ہے, اکثریت کرپٹ لوگوں کی ہے. اور میں بازی دفتر والے سمکھان تم ونان پنٕنۍ رودار. آز تو اکھ انجینئر فون کران, بہٕ چھُس أکِس علاقس منٛز بوٚڑ انجینئر, مگر آز حظ چھُ زندٕ روزُن تہِ مُشکل. بہٕ دَپَس کیٛاہ دٔلیٖل؟ دَپان ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تام چھُ پوٗرٕ ڈپارٹمنٹ پتہٕ دُشمن. وجہ دَپان میون وجہ چھُ چوٗنٛکہِ بہٕ چھُس آنےسٹ, پوٗرٕ ڈپارٹمنٹ چھُ مےٚ دُشمن. میں چھُ منسٹر ہُنٛد فون یِوان, ژٕ کیٛازِ چھُکھ نہٕ یہِ کٲم کران؟ بہٕ چھُسکھ وَنان یہِ چھُ اِنلیٖگل, میں یہ غلط بل دستخط نہیں کر سکتا. دَپان حظ ژٕ چھُکھ زیادٕ آنےسٹ بنیومُت, ژٕ کیٛازِ بنیوکھ تیٚلہِ انجینئر, ژےٚ پَزی پَتہٕ گرِ بِہُن. اوپر سے لے کر کے کہا نیچے چپراسی بھی مجھے ٹیڑھی نظروں سے دیکھتا ہے. یہ شدھ دیوانس زیادہ, یہ ہم کو کمانے نہیں دیتا, یہ کباب میں ہڈی بن گیا ہے, وہ کل ملنے آئے گا کل, وہ جو فون کر. تو وہ کرا وہ اخ چیز, میں دوں تمہیں تیل کر اخ چیز صبح کارس مز چھٹی. تو میں چھٹی لیتا, مگر میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ جب میں چھٹی لے کر گھر بیٹھوں گا تو تنخواہ کیسے حلال ہو جائے گی. مطلب یہ صحیح. اچھا بہٕ بیٚہسہٕ دفترس منٛز, دپان دفترس منٛز کیٛاہ چھُ یِوان 10 رۄپین ہٕنٛز کٲم, بِل چھِ آسان 100. مےٚ چھُ آسان اِنکم, بہٕ چھُس وٕچھان کٲم چھنہٕ کِہیٖنۍ گٔمٕژ, جھوٹا بل بنا ہوا ہے, مجھے اس پہ سائن کرنا ہے, میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, پورا ڈپارٹمنٹ میرا دشمن ہے. غرض میرے بھائیوں, ہم اپنے سماج میں جس شعبے میں جا کر کے دیکھیں گے, جس شعبے میں جا کر دیکھیں گے, آج کی عورتیں زیادہ تر بے پردہ ہیں یا با پردہ, زیادہ تر بے پردہ. آج کی عورتیں زیادہ تر فیشنی بن رہی ہیں, فیشنی بن رہی ہیں. ذہن مز آو کیا, اچھا ترقی کریں, ترقی تھو ناو ننگا ہونا. ٹھیک, جو پردہ کرے گی امش ونان یہ گئی بیکورڈ, اور جو زیادہ ننگی ہو جائے گی دپان گئی فارورڈ. فارورڈ کہاں, یہاں سے وہیں تک ہے اسی محلے میں, یتھی گامس مز, یتھی گلی مز, یتھی گرس مز. نتنا بننے سے یہ کیا سمجھن میں فارورڈ بن گئی. یہ شیطان کے دھوکے ہیں. یورپ میں ایک عورت اسلام قبول کرتی ہے, وہ پردہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. یہ تھی زن ونان میں فارورڈ, بہت بار انگریز لیڈی سب اپنے آپ کو ننگا کرتی ہے. یہی سری نگر شہر کا نوجوان لڑکے نے مجھے سنایا, ورلڈ لیول پڑھا, بہت بزنس کر رہا ہوں. اس نے کہا جی ہم پیرس میں تھے. اچھا کیا کر رہے تھے؟ بزنس کے لیے گئے تھے. کہتا میں نے عجیب منظر دیکھا, اکس دکانس پہ برق لگت مستورات, کیا تھا امس ونان, دکان پر ہے سکرٹ پہنی ہوئی ایک نوجوان لڑکی, ٹھیک, خریدار ہے برقع پہن کر, اور سیلز گرل ہے ایک لڑکی. یہ یمس ونان سہ کم ملک شک بیکورڈ کہتا ہے یور کا تو برق سے, ٹھیک, یہ ونان امس سہ کم ملک شک. وہ لڑکی سے ونان بہ چھس عربچ, عربچ دکان پر ہے سیلز کا کام کرنے کے لیے. یہ لیڈی اس سے کہتی ہے میں فرانس کے رہنے والی ہوں, میں نے اسلام قبول کیا, اور اسلام قبول کرنے کے بعد یہ برقع پہن لیا, تم نے پھینک دیا, ہم نے اٹھا لیا. ٹھیک, تم نے ریجیکٹ کر دیا, ہم نے ایکسپٹ کر لیا. بیکورڈ تم ہو, ہم فارورڈ ہیں. ہم نے جس گندی تہذیب کو تھوک دیا, تم اس گندی تہذیب کو گلے لگا. ہم نے جس آوارگی کو چھوڑ دیا, تم اس آوارگی کو سمجھتے ہو ایسا سے کرو ترقی. یہ ذہن میں کیا, سکن ٹائٹ پہنیں گے اس کا نام ترقی, لڑکیاں سکرٹ پہنیں گی اس کا نام ترقی, لڑکیاں ڈانس کریں گی اس کا نام ترقی. میرے بھائیو ترقی نہیں ہے, یہ شیطان کا آلہ بننا ہے. جو قومیں ان تمام گندے راستوں سے آخری حد تک پہنچ گئی, وہ واپس آ کر کہتی ہیں, کہتا ہے ایک انگریز لیڈی نے اسلام قبول کیا جرمن کی, اور بعد میں ایک مسلمان سوسائٹی میں بڑے مجمع کو خطاب کر رہی تھی, اور خطاب کرتے اس نے کہا اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ کو ایک مثال پہلے سمجھاؤں گی. اور مثال کیا ہے, ہونس چھ بیمار گژھان, یہ ونان گۄڈٕ ہونش آسان بیمار. سۄ کیٛاہ بیمار چھِ؟ سۄ بیمار ہسا چھِ یہِ کہ
تحت مستا بیمار میں تمس سڑا ہوا کھانا اس کو اچھا لگتا ہے ہونے نہ سچ پٹنا بیمار کا اتا بیمار میں امس سڑا ہوا کھانا اس کو اچھا لگتا ہے اس لیے سوچا سا پوچھا کہاں سڑا ہوا کھانا ہے اور سڑے ہوئے کھانے میں سے وہ اپنی درخت ہے اس کو بھی واپس چاٹتا ہے یہ شاک بیمار ٹھیک اچھا مانا معاف کریں آج کے اکثر مسلمانوں کو سارے وانی بیمار تمام مسلمانوں گمز کیا وہ یورپ کی گندی تہذیب جو ہم نے تھوک دی ہے وہ آپ لوگ گلے لگا رہے ہیں یورپ کی تہذیب ہے مالس ماج چھن پرسن اسلام چھوانن ماں باپ کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو حتیٰ کہ اسلام چھوانا پنس بچس پنس بچس پرس پوتس گوڑ گو مالس ماج ایسا اوترا مسئلہ کیا اس حدیث پاکس مشہور حدیث مبارکس من حضرت و فرمو حضرت معاذ ابن جبل کو فرمایا معاذ نصیحت سنو پت فرمائے دا نصیحت حضرت و فرمائے دا نصیحت ہے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوڈنیک نصیحت شرک کرزی نہ حضرت ٹھیک فرمو مالس ماجہ نافرمانی کرزی نہ ام کور حضرت ٹھیک فرمو اگر مول موج ونی پنن زنان تو شر تراوک فرما برداری کرزی ٹھیک اگر مول موج بنی اپنی بیوی کو طلاق دے دو چھوڑ دو ماں باپ کی فرمان دے کرنا ضروری ازک مول اگر بنے ہیں زنان تراؤ میں اچھے نبی سے برابر نہیں یہ چکیا گیا اگر اسے حدیث مبارک تیل چلو سمجھ سلمان مگر سمجھ بچی کے برباد یہ جو لڑکی کسی کی ہے یہ تباہ ہو جائے گی ٹھیک مول چونان اچھے نبی سے برابر تھی مخلاؤ سے یہ اگر میں نچو میل سلمان تو مخلائی میں زنانے یہ کیسا برباد وۄنۍ چھا یہ حکم کِنہٕ نہ مگر حدیث باقی چھِ ژھانڈان أسۍ مسلہٕ أزیُک مول اگر پننِس نیٚچوِس وَنہِ ژےٚ چھے پننہِ زنانہِ طلاق دیُن نیٚچوٗ اگر وَنہِ نہ سا بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ عمل کٔرِتھ میں اس پر عمل نہیں کروں گا یہ گژھِ نا حدیث پاکس خلاف چھِ ژھانڈان أسۍ تحقیق کرتے کرتے پتہ چلا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ عظیم شان صحابی سبحان اللہ ٹھیک حضرت فرمو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا فرمو شیطان بھی عمر کے سائے سے ڈر جاتا ہے ٹھیک اور حضرت عمر کو سو انسان مدینہ شریف میں جب اس بنی الآب حضرت عمر نے زمین کو لات مار کر کے کہا تھپ میں کیا ظلم کرا یا زمین اس پر کہ تم کا زلزلہ آ رہا ہے میں نے کیا ظلم کیا اس پر زمین رکی عمر نے کیا ظلم کیا ہے زمین پر کہ زمین پر زلزلہ کیوں آیا زمین رک گئی وہ تھے حضرت عمر وہ حضرت عمر تھے کہ دریا کے نام خط لکھا دریا فوراً چلنے لگا وہ حضرت عمر تھے آواز مدینہ شریف میں سے لگائی اور ایران آواز پہنچی ایران میں جنگ چلا اور مسلمان فوجی سربراہ جمعے کی نماز میں جنگ لڑ رہا ہے پیچھے سے اٹیک ہونے والا ہے دشمنوں سے پت یہ سوچ متاقہ اک جیسے دستہ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا خطبہ مدینہ شریف میں ہمیں ساتھ سوری منظر رہا اوکے فرموک ساریا پاک کن دے نظر پچھے حمل سبدن بول یا ساریا الجبل یا ساریا الجبل حضرت عمر ابن خطاب اس لیے دیکھن اے گوبرا نار اچھن پر بونڈ کن ونو آسان ایت کیا بونڈ کن اے نار نار بس یوں تو ہی ہم اسی بانے سمجھ کیا مطلب ہو ٹھیک اگر رات لکھنے سے دبر ہے چور چور بس محل والے کے ساری جمع چور آوا کن چور چولا کن روٹا تیشن بنا یہ تو ہی چور چور تو ساری گسن جمع اچانک علم نحوس من باب تحذیر کہ جب کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے تجھا شارٹ کرو تچھن آسان ڈیٹیل ونی جناب محترم ساری گام وال بوزدن ایک چورن چھ تشریف ہم اچھوتی آسان حضرت عمر نے کہا ساریا الجبل ساریا پہاڑ سنت حضرت ساریا رضی اللہ عنہ نے پہاڑ کی طرف دیکھا اچھا ہم تو اپنی فوج وہ تھے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ام کن پنس نچوس رشتہ حضرت عبداللہ وہ تہن صاحب زادہ کونس رشتہ نئی نئی شادی تھی اس لیے حضرت عبداللہ کو بیوی سے بڑی محبت ہو گئی ہونے بھی چاہیے مگر وہ محبت حدود سے آگے بھی نہیں جانی چاہیے تو زیادہ گھن گھن کہ حقوقی گھن ضائع حضرت عمر یم وز وچان عبداللہ کت سے دپان جناب اندر چھ بہت عبداللہ کت سے جناب اندر چھ بہت دپان اچھا اس کو ہونا چاہیے حضور کی مجلس میں یہ ہر وقت بیوی کے بعد بیٹھا رہتا ہے مشکلن چھ نمازی اچھا حضرت عمر کہاں برداشت کر سکتے تھے
ٹھیک خبر کچھ عبداللہ بڑا ذہین بڑی خوبیوں والا بڑ خوبی گئی ان قسمت اکت حضور و فرمومت صاحب صبن اور امام بخاری حدیث تقریباً 10 جائیں نقل کورمت اکوئی حدیث صاحب صبن مسجد مجلس میں بہت فرمو ونیو سے ایمان وال سن مثال ہسا کل سن مثال ونیو سے سکو کل ان مثلا المسلم کا شجرت ان شجرت من الشجر مثلها كمثل المسلم کلیو مش کل سکول ہسا تتھے کن اس کا مسلمان ونیو سے کل صاف صاف یہ سکول مسلمان یہ کون سا درخت ہے جو مسلمان جیسا ہے کیسے آو ذہنس میں صاحب صاحب کو یا رسول اللہ تو یہ فرمائیو ایسا آو سمجھ حضور فرمائیو گو کھزر کل کت کن چھ ایمان والس مشابہ یہ الگ بحث کیا فرمو حضور جب یہ نیبر درائے تو حضرت عبداللہ اپنے والد سے کہتے ہیں حضرت میں آیا فوراً جواب ذہنس مز مگر میں ون کیا ہے میں چونکہ چھوٹا تھا اس لیے میں نے سوچا سائری مصر میں ہے یم جکر بے آدمی جٹھن مس کریں کا حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں وہ گھبرا سیسے ہے جواب جنموت میں کیسے تیز خوشی مجھے اتنی خوشی ہوتی سرخ اونٹ ملنے پر مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا تیرے جواب پر خوشی ہوتی تو بولا کیوں نہیں بات سے کیا دیتا نے جواب حضرت بمان چھوڑ ان اذن ان اصغر القوم بہت لکھو بتائیں کہ سائے مز کونس اس لیے میں تو بجن ہند بھائی جس میں پہلے نکات کریں 12 میری سمجھ میں جواب آ گیا تھا یہ وہ حضرت عمر عبداللہ بن عمر جب عبداللہ بن عمر کا نکاح ان کے والد نے کیا اور اس نے دیکھا کہ عبداللہ جو ہیں سچاسن زیادہ پہن ٹائم پنی خانداری نش ٹھیک بیوی سے واپس ضرور کرنی چاہیے مگر محبت کرنے کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ جناب حقوق ہی بھول جائیں حضرت عمر نے کہا بہت سے کہا فوراً دی پانی زنان طلاق تو حضرت بیچ بچار بڑا اصل میچ بڑا امسیت فرماؤ فوراً طلاق اب کو پریشان اب حضرت عبداللہ آئے حضور کے پاس تب یا رسول اللہ ابا جان سن آرڈر چھو فوراً طلاق کیا کر حضور فرما سو چکا ونتی رکھتی وہ چھتا کرو ابھی تک تم رکے بیٹھے ہو تو حضرت ٹھیک ہے گو واپس خاندان جناب خدا اس حوالے میں ان طرف ہوئی طلاق ٹھیک حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس گھر کے کیا سے کوریمو تو میں نے تمہیں ہوتا اچھا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بے حضور تو یا رسول اللہ نیچوس کرا میں آرڈر تے مون تے دس طلاق مر غلطی چیز کے مساق تم چھ تحت پیریڈ اس تم طلاق دتمت یت مت پیسے نہ طلاق مشورہ چھ عذر کس حالت اس یہ وہ نے کر کیوں حضور بلو حضرت عبداللہ سے طلاق دتمت دبن حضرت مرزائی سے غلطی گمس تو حضرت یہ فرمو طلاق رٹ واپس تو حضرت ٹھیک طلاق واپس لے لی طلاق ہے کیا واپس گسے کیا ہے کیسے طلاق اچھا نہیں طلاق رجی طلاق واپس ہو گئی اچھا طلاق واپس ہو گئی خاندانی سے اسی گارس مز اتسمس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیکھا لڑکا آ ٹھیک بیٹھ پڑا زنانیوں سے بابت واپس گو رچنا کام ٹھیک جتھے وہ سو نو پیریڈ سٹارٹ گو تو حضرت ونچا میں طلاق دوں تو نے نہ ونچا طلاق دے ضرورت تھا نکاح برقرار کیا فرمائے یا رسول اللہ کیا کروں دمن ابا جان نے اجازت دے دی رکھ سکا جب یہ واقعہ میں نے پڑھا تو اس سے بھی پتا چلا باپ جب حکم دے گا تو طلاق دینی پڑے گی ٹھیک ٹھیک گئی پریشان ازک مول اگر پنس بچس ونی کیا بیوی کو طلاق دو یہ دشوئی حدیث عبداللہ بن عمر کی روایت بخاری میں ہے اور حضرت معاذ بن جبل کی روایت دوسری کتابوں میں ہے دونوں سے پتا چلتا ہے باپ کی بات ماننی پڑے گی ٹھیک چھس وہ پران احمد امام احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی تمن نشاو اک شخص اشونا حضرت میں شو بول حکم کران سدی پنی زنان طلاق میں کیا حکم چھو فرمو بالکل نہ ارگز دس طلاق تو حضرت ٹھیک چھو مگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کرا نا آرڈر پنس بچس تک کیا حکم ہو فرمایا کہ چون مول حضرت عمر برابر آئے تم اس ایک آرڈر کریو تو مگر ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتے سون اسلام چھوانا ماں باپ کی فرما برداری ضروری ہے اب اگر ماں باپ یہ کہیں کہ بیوی کو طلاق دو یہ بات تو نہیں مانی جائے گی پھر کیا کرنا ہوگا باپ سے پوچھا جائے گا کیوں کہتے ہو تم طلاق دینا اگر اس نے شرعی خرابی دکھا دی اب اس نے کیریکٹر صحیح اب اس نے زیو صحیح یا آوار یا غلط ان بنیادوں پر تو طلاق ہے ایکشن سے برابر
ٹیچر باپ کو خوش کرنے کے لیے مستورات پر ظلم نہیں کر سکتے مگر باپ کی فرمانبرداری لازم ہے. تو اسلام ہم کو حکم دیتا ہے کیا؟ نمازوں کی پابندی، اکثریت مسلمانوں کی بے نمازی. اسلام حکم دیتا ہے مالداروں زکوٰۃ ادا کرو، اکثریت زکوٰۃ ادا نہیں کرتی. اسلام حکم دیتا ہے رمضان آئے گا روزہ رکھو، اکثریت روزوں کو دھوکہ دیتی ہے. یمس میسان یوان چھُ کۭتیاہ ہوٹل چھِ آسان یا ییٚتہِ کٮ۪ن ہاؤس بوٹن منٛز، ییٚتہِ کٮ۪ن بڑٮ۪ن ہوٹلن منٛز زن چھُنہٕ آسٲنی میسان. اس مشیدن مز یہ باسان بڑ رونق بڑ چہل پہل. میرے بھائیوں جب اس سے باہر نکل جائیں گے اور باہر نکل کر کے ایسی دنیا میں دیکھیں گے زن آسانی تھے. حتیٰ کہ یم وری یہ مز سالاب آمت تب وری محسمس میں کیا گیا؟ یہاں لال چوک کے اندر ایک بزرگ نے ایک نوجوان سے کہا ہے بوز آز محسم تہن چھوا تو یہ شراب ہوا. ٹھیک، اس لڑکے نے بوتل دکھا کہا یہ وہ تو محسم. اللہ تعالیٰ قوموں کو بلا وجہ فنا نہیں کرتے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے. ولکن الناس انفسهم یظلمون. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بہت دیر انتظار کرتا ہوں جب گناہوں کا سیلاب آ جاتا ہے پھر میں اپنے سزا نافذ کرتا ہوں. حدیث مبارک مشہور فرماؤ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دنیا میں سب سے زیادہ برداشت اللہ کرتے ہیں. فما احد اصبر من اللہ، اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا. ورنہ بندے جیسے نافرمانیاں کرتے ہیں، جیسے نافرمانیاں کرتے ہیں، جیسے بے ادبیاں کرتے ہیں، اللہ فوراً پکڑ کرنے پر نہیں آتے ہیں. اگر پکڑ کرنے پر آئیں گے تو نہ جانے کیا کر دیں گے. عجیب عجیب بے ادبی سے انسان زندگی کا ساتھ یہ ہر جائے پورے عالم میں یہاں بھی یہ بازے مطلب شاسن بوزاں. میں چونکہ زیادہ کشمیری جانتا نہیں ہوں لیکن جب میں سنتا رہتا ہوں تو دیکھتا رہتا ہوں. ابھی جی آپ شخص میں فون کر رہا جو آتے تو ایک شخصن حض پرس بیس ثہ کت چھک آج کل تم ونس پھلن جائے تو اچھا سہ خدا ژور بہت تھے دس ایمان کو خطرہ. ٹھیک عموماً یہ اے بہت نس تہ کھوژان دپان خدا پہ کھوژنا بہت خدا کھوژان. عموماً کیا اخ انسان بیکس ونان ہے خدا خوف دپان ہے چون خدا کیا سا کرے. یہ کشمیری بولتا. اللہ تعالیٰ کہ میں جانتا ہوں جس وقت میں کرنے پر آؤں گا تیری تو حیثیت کیا ہے تو ملکوں کو پلٹ دیتا ہوں، قوموں کو تباہ کر دیتا ہوں. ٹھیک فرعون دیوس ونان سے کیا کہہ رہی میں اور فرعون ونا ہے بوشا چھکا چھو. پرانے زمانے کا بھی فرعون تھا، آج کے زمانے کا بھی فرعون تھا. پرانے زمانے کے فرعون اس نے کہا چل سا بناؤ تھوت پہن مکان بکھاسا تات پڑھن پت والان چھوان یہ کت چکا تھا. اس مکان کو اوپر چڑھ کر کے کہا تو میں تیر لگاؤں گا اس پر کو خدا کو وہ اندر چھپانا چھکتا پھر تیر پھینکا اوپر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا گاڑ پیس رئیس واپس امس گھر دلس تسکین میں ایسا کور کیا. ٹھیک یہ تھا پرانے زمانے میں. آج کے زمانے میں اک ملک اس روس سوویت یونین تک سربراہ سٹالن دپان ہے ہم نے راکٹ بھیجا پورے آسمانوں کو گھوم کر کے دیکھا کہیں خدا نہیں ملا اور اگر کہیں ہوگا تو ہم اپنی بمباری سے اس کو بھی اڑا دیں گے. یہ اس کا سٹالن تب پتہ بریزنیف سٹالن اور بریزنیف نے یہ اعلان کیا تھا. ٹھیک نہ سٹالن رہا کہیں، نہ بریزنیف رہا، نہ خروشچیف رہا، نہ گورباچوف رہا، نہ سوویت یونین رہا. اللہ کی طاقت انگریزوں یہ قبضہ کراو یہ ہندوستان پٹھان اور تم ونان دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے وہاں سورج پہنچے گا تو ہماری حکومت وہاں ہوگی. اب دنیا میں کوئی طاقت ہمیں فنا نہیں کر سکتی. اب ہم ہسٹری کے اینڈ تک ورلڈ کے مالک بن گئے. یہ من انگریز ہسٹری کے اینڈ تک اس ورلڈ کے مالک اب ہم ہیں اور دنیا میں جہاں سورج ہوگا وہاں ہماری حکومت ہے. یہ کہتے تھے وہ. ٹھیک اور قتل عام اللہ اکبر. آج چنا بنا حقوق انسانی جو قومیں حقوق انسانی کے نعرے لگاتی ہیں دنیا میں سب سے زیادہ بدترین حقوق انسانیوں کے مجرم وہی ہیں. یہ دھوکہ ہے لوگوں کو کہ صاحب حقوق انسانی. اور پچھلے 20-30 سال کی تاریخ پڑھیں پوری دنیا کی تو جو قومیں حقوق انسان کے جتنے زیادہ نعرے لگاتی ہے اتنے ہی وہ خود حقوق انسان کو تباہ کرنے والے خود ہی ہوتے ہیں. یہ دوسروں کو تو انگریز ایسا کیا اب پوری دنیا میں تاریخ اینڈ تک ہماری حکومت ہے. بعد میں وہ برطانیہ بھی کہیں وجود ہے. آج تو بیچارہ وہ بھکاریوں میں ہے.
آج وہ مدد کے انتظار میں ہے، اب دوسری کوئی قوم مدد کرے گی اللہ کی طاقت کے سامنے. تو میرے بھائیوں، اللہ نے ہم کو اسلام کی دولت عطا فرمائی. ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے وہ دو باتوں کو سمجھے. کیا؟ جو دین اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے مجھے کیا کیا کرنا ہے، اور جو جرائم ہیں ان جرائم سے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے. جرائم کون طے کر رہا ہے؟ وہ اللہ جو ہمارے نیچر کو بنانے والا ہے اور ہماری نیچر سے واقف ہے. اللہ نے کہا دیکھو میں نے تم کو پیدا کیا، مجھے معلوم ہے تمہارے دل میں کیا کیا تمنائیں ہیں. تم کو کھانا چاہیے، پانی چاہیے، آرام چاہیے، تم خوبصورتی چاہتے ہو، تم نیند چاہتے ہو، تم نکاح چاہتے ہو. یہ جتنی تمہارے اندر میں نے نیچر کی چیزیں رکھی ہیں میں نے سب کے لیے اجازت دی ہے. تم کھانا بھی کھاؤ، پانی بھی پیو، آرام بھی کرو، بدن بھی سجاؤ، شادیاں بھی کرو. ایک نہیں، دو چار شادیاں کر سکتے ہو، خوشیاں بھی مناؤ. میں نے کہا تمہارے بہن کیا ٹھیک، مگر کچھ چیزوں کو میں نے حرام کیا ہے، اور وہ حرام کیا تمہارے نفع کے لیے. یاد رکھنا چاہیے جو چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہیں اس میں انسانوں کا نفع ہے، اللہ کی ذات کا کوئی نفع نہیں. اللہ اور اللہ کے نبی نے شراب کو حرام کیا. شراب کا نقصان انسان کے دین کو، انسان کی عقل کو، انسان کی صحت کو 70 سے لے کر 80 بیماریاں پیدا ہوتی ہیں شراب کی وجہ سے. اور دنیا دھوکہ دیتی ہے، دبا منشیات کا کاروبار نہیں ہونے دیں گے، اور شراب کی بلیں پاس ہوتی ہیں. ساری دنیا میں شراب کے لائسنس ساری دنیا کی گورنمنٹیں دے رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور جیسے کہتے ہیں منشیات کو روکیں گے. تو جو اس سے کم درجے کی منشیات جو نقصان اس کو تو روکیں گے، اور شراب کے کاروبار ساری دنیا میں چلے. اللہ اور اللہ کے نبی نے اگر شراب کو حرام کیا اس میں انسانوں کا نفع ہے تب اس کو حرام کیا. زناکاری کو حرام کیا اس میں انسانوں کا نفع ہے، اور وہ جلدی سمجھ میں نہیں آتا. اگر زناکاری عام ہو جائے تو نالیوں میں بچے ملیں گے، ہسپتالوں میں بچے ملیں گے، اور ملتے بھی ہیں. مجھے کبھی کبھی یہاں کے نرسنگ ہوم والے کہتے ہیں تو یہ تھا اس پاس لیڈی آمز تو بس روڈ گئی تو سچ اچھا جس تم ایڈریس اس کا سو ایڈریس غلط لکھو وہیں سے ساڑا ہے تم خاندار تم خاندار ہو سنی کیا سا یاس ان میرڈ بس روڈ یہ تو گئی. ایک دفعہ ایک ہسپتال والوں نے مجھے کہا، کہتے ہیں ہم ہسپتال کے نیچے کی نالی صاف کر رہے تھے تیدرائے خبر کی دعوت. جب بدکاریاں ہوتی ہیں تو نتائج یہ نکلتے ہیں. ٹھیک، ابھی یہاں بچ ہسپتالس مز بچ زاو یہ اب نارمل ام سن مول موج تمہیں ترو بچ ات سے ہسپتال میں یہ بچ کو سنو یہ بچے کو کہاں لے جائیں گے ہم. ہوتے ہوتے جب یہ کھل گیا تو باہر سے ہندو آئے اور انہوں نے کہا دے دو ہمیں یہ بچہ. یہاں کے کچھ دینی جذبہ رکھنے والے نوجوان تو بتا اس دمو نہیں مل بچنے کیا اس دمو نہیں اگر یہ موئی بچ نیو یہ کیا بھائی لہذا اس دمو نا انہوں نے کورٹ سے جا کر سٹے لایا بچہ روک لیا گیا. اس کے بعد آپ جوانوں سے کہتے ہیں مگر ونتے روٹیوں نہیں بچے تم چھوڑا یہ رٹوں تو مگر کچھ نہیں ہے پڑھوں گا. میرے بھائیوں اگر زناکاری عام ہو جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ گھروں میں حرام کے بچے پیدا ہوں گے، ان کا کوئی باپ نہیں ہوگا، ایبارشن کرنے پڑیں گے، بیویاں اجنبی مردوں کے ساتھ رہیں گی، شوہر کو اپنی بیوی پر ٹرسٹ نہیں رہے گا. جب ٹرسٹ نہیں رہے گا وہ بیوی کا وفادار نہیں رہے گا. جب بیوی کو پتا شوہر کو پتا چلے گا میری بیوی کے غلط تعلقات ہیں، بیوی کہے گی میرے شوہر کے بھی غلط تعلقات ہیں، یہ شوہر اس کا ہوگا اور غلط تعلقات کسی اور کے ساتھ ہوں گے، یہ بیوی اس کی ہوگی غلط تعلقات کسی اور کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے، نکاح اس کے ساتھ ہے، پھل کسی اور کو مل رہا ہے، خرچہ اس سے لیں گے، نفع کسی اور کو پہنچائیں گے. کھول ہوگا سینسیا جو یورپ کا برا حال ہو گیا. اور یورپ کا برا حال آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہاں وہ ہے کتنا برا حال. مطلب اچھی صورت حال یہ کہ وہاں باپ اپنی بیٹی کے ساتھ، بھائی اپنی بہن کے ساتھ، بیٹا اپنی ماں کے ساتھ تم چھونا ہے وہ اگر وہ پنس کپس میں تریش چمنے آواز جانس کپس میں ترم چیر یہ ہے وہ ہوتی اب کیا فرق ہے ان سے. اگر مجھے سردی لگ گئی میں ون آواز جانا سے آواز جانا چینس بیٹر پہ شنگا اب میں کیا اعتراض ہو تو اتنے بچوں کو بہت کہاں اعتراض یہاں تک پہنچ گیا. ٹھیک اسی طرح سے باپ کہتا ہے کب 18 سال ہو جائے گی یہ بچ کو سے مین گھر بس ہو، اور جو ہی 18 سال کا بچہ ہو جائے گا باپ کہے گا کار سے چھٹی وہ کہہ رہے تھے سیاح یاد کرو 18 سال کے بعد باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے. بادشاہ سے انتظار کرا کب 18 سال کا ہو جائے بکا سا یاد ٹھیک پاچی تم تم دو فنکشن کرا
جس دن بچہ 18 سال کا ہوگا یورپ میں فنکشن ہوتا ہے. کیا فنکشن ہوتا ہے؟ آز ہسا چمس بچہ سیاف کرو یہ گھس خدایس حوالہ روان یم گھر مز وۄنۍ یی نہٕ آئندہ زانٛہہ یتھ گھرس مز یہِ اور بچہ یُس چھُ سُہ چھُ بڑٕ خوشی سان ونان بہٕ ہسا دراس یم گھر مز آئندہ دِمن بہٕ زانٛہہ تُہۍ تکلیف پتہٕ چھِ بڑٕ خوشی سان أمِس رخصت کران. اس کے بعد بیٹا کبھی باپ کو نہیں پوچھے گا, باپ اپنے بیٹے کو نہیں پوچھے گا. یہ تو محمد رسول اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ باپ کہتا ہے مرنے تک گبرا میون زو لگتی نہیں یتس کالس بہٕ چھُس تیٖتِس کالس کہ باپ کہتا ہے یہ حضور نے ہم کو سکھایا. اور بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے میں بیٹن مالس خاطر کیا ساتھ کرو بہ ہیٚکہٕ یہ زنان ونان ژٕ انکھ مےٚ مالس خدمت کرنے خاطر أمِس کرا خدمت تو ٹھیک ورنہ یہ دوسری انتہا ہے. مگر والدین کے حقوق چھنا ون دپان زنین ہند حقوق سب دھوکہ ہے. زنین ہند کیا حقوق چھِ ان کو کھانا کپڑا آرام راحت عزت یہ ساری اسلام نے دی ہے. تو نہ اس کو ننگا ہونے کا حق دو, اس کو ڈانس کرنے کا حق دو, اس کو آوارہ پھرنے کا حق دو, اس کو دفتروں میں ملازمت کرنے کا حق دو. اس کے بعد وہ اس پر دری کرتی رہے ہمیں اس کے کوئی پرواہ نہیں. اچھا حقوق میں پرسکتے کس بڑس نبر ہم جناب اسلام میں عورتوں کے حقوق اتنے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے. میں تو بس جناب جس عورتوں کے حقوق کے آپ علم بردار ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں ماں کے کیا کیا حقوق ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں. بیٹی کے کیا حقوق ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں. بہن کے کیا حقوق ہیں؟ تو جناب کچھ بھی نہیں. پھوپھی میں کیا حقوق ہیں؟ کہا کچھ نہیں. دادی کی کیا حقوق ہے؟ ٹھیک 9 یا 10 عورتوں کا نام لے کر پوچھا ان عورتوں کا کوئی حق ہے؟ کہا کوئی نہیں. میں نے کہا تیل پاس زائن چھا یہ میں زائن مطلب تو ونان چھو عورتوں کے حقوق کو کون سی عورت ہے؟ ماں کا کوئی حق آپ کے پاس نہیں ہے. ماں چن کہاں ہے؟ بچی چن کہاں ہے؟ بیٹی اپنے باپ سے نہیں کہہ سکتی آپ میرا نکاح کراؤ. اسلام کہتا ہے باپ کو آپ کو اپنی بیٹی کا نکاح کرانا ہے. تو اس کے باوجود لوگ کہیں گے ایسا ترقی کریں. ترقی کرو مطلب کیا کو ہم مانیں گے انگریز, ہم مانیں گے یہود و نصارہ. میرے بھائیوں یہود و نصارہ کی تہذیب اپنانا جو ہے وہ گڈھے میں گرنا ہے. اسلام نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ حرام اس لیے کی ہیں کیونکہ وہ انسانی صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں, سماج کو نقصان پہنچاتی ہیں, عقل کو نقصان پہنچاتی. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. کیا ذمہ داری؟ جتنی چیزیں اسلام نے حرام کی ہیں وہ سیکھو اور اپنے آپ کو ان سی چیزوں سے بچاؤ. ان کو سیکھنا اور اپنے آپ کو ان سے بچانا ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے. ورنہ کیا کہیں گے اس مون نبی صاحب مگر گور نہ کہیں خطرہ ہے ہم اس طبقے میں چلے نہ جائیں. کس طبقے میں؟ تو سہری نبی صاحب اچھے بول نبی صاحب آگے کچھ نہیں. قبر میں تم سے سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ تو جو ایمان والا ہوگا وہ کہے گا ہوا نبی ہوا محمد رسول اللہ جانا بالبینات والہدی. یہ تو دلائل و ثبوت لے کر کے آئے تھے, دلائل و ثبوت لے کر کے آئے تھے اور ان دلائل و ثبوتوں کی بنیاد پر ہم نے ان کو نبی مان لیا. دلائل و ثبوتوں کی بنیاد پر ہم نے ان کو نبی مان لیا. ایک تو سمجھو میں ڈاکٹر تو جناب آج کے دور میں ہم نبی کی سچائی کیسے ثابت کریں گے؟ مطلب ڈاکٹر صاحب ہزاروں مثالیں ہیں اور آپ کے میڈیکل سائنس پر تو اس سے زیادہ ہے مگر آپ نے کبھی غور نہیں کیا. شارٹ میں بتا دیجیے. میں نے کہا بہت اچھا, یہ بتائیے میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے, ختنہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو میڈیکل سائنس کہتی ہے ختنہ کرنا چاہیے. میں نے کہا فائدے کیا کیا ہیں؟ کہہ لگا آپ بھی بولو. میں نے کہا پہلا فائدہ ہے ایڈز سے بچ جائیں گے, دوسرا فائدہ ہے پیشاب کی جگہ کینسر سے بچ جائے گی, تیسرے فائدے اور بھی پرائیویٹ قسم کے ہیں میں وہ نہیں بتاؤں گا. تب ہاں میڈیکل بھی یہی کہتا ہے. میں نے کہا ختنہ کرنے کے بعد 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے کہی ہے, اس دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا ختنہ. آج پتا چل رہا ہے کیا صاحب, آج میڈیکل سائنس کہتی ہے ختنہ ضرور کرو, آپ جو ہے وہ کینسر سے بچ جاؤ گے. آج میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے اگر اپنی بیویوں کے رحم کو کینسر سے بچانا ہے تو شوہر کا ختنہ کر دو. خاندارس کرو سے ختنہ حال تب فائدہ نیرے کہ ہم سن خانداری رحمس میں ہے کینسر گژھِ. کیوں صاحب؟ اگر شوہر کا ختنہ نہیں ہوا ہے اس کے پیشاب کی جگہ پر انفیکشن رہے گا, اس انفیکشن کی وجہ سے جب اپنی بیوی سے پرائیویٹ ملاقات کرے گا وہ انفیکشن اس کی بیوی کے رحم میں پہنچ جائے گا تو رحم کا کینسر ہو جائے گا. سلام محمد رسول اللہ 1400 سال پہلے بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ کیا اچھا جب حضور کا اپنا معاملہ تھا تو ایک حدیث مبارک اس میں شو اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ختم کری سوئی وہ ختم مختون پیدا ہوئے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے دنیا میں ہیں کچھ لوگ جن کا وہیں سے ختنہ ہو کر گیا ہے. ٹھیک ہے چونکہ اچھا بیاق سوال جب یہ کھال کاٹنی ہے
تیل اگر اللہ تعالیٰ حدی ماجد جوڑ مزے سے نیس کاٹ کرت وہ سید نہیں جس اللہ نے وہاں پیدا کیا آتا اس کہنت کے مسئلہ آتا اس کہنت کے وجہ تو جواب یہ ہے کہ ماں کے رحم میں جو سسٹم ہے اس سسٹم کی وجہ سے مرد کے پیشاب کی جگہ کو انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے اس لیے اللہ نے کور رکھا کیوں کہ انسان کی باڈی میں سب سے سینسیٹیو جگہ وہی ہے پیشاب کی جگہ اس کو اللہ نے سینسیٹیو بنایا سینسیٹیو کیوں بنایا آگے چل کے اس کی ضرورت پڑے آئندہ ضرورت جائے جیسا سے واریہ سینسیٹیو مرد کی باڈی میں سب سے زیادہ نازک کھال پیشاب کی ناک کی جگہ پر ہے پانی بھی وہاں رکے گا نہیں سب سے نازک کھال سب سے زیادہ سینسیٹیو اللہ نے اس کو پیدا کیا کیوں آگے اس کی ضرورت پڑے گی وہ آگے ضرورت پڑے گی وہ بڑی اہم ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اس کو سینسیٹیو بنایا کیونکہ سینسیٹیو بنایا اس لیے ماں کے رحم میں کینسر ہونے کا خطرہ یہ انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے اللہ نے کور بنایا یہ کور لگایا اس کا مکائے باشا سے تک کور نہیں ٹھیک کرنا آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے ختنہ کرو ہمارے نبی نے تو 1400 سال پہلے میرے بھائیوں کاش یہ جو میڈیکل جو یہ تعلیم یافتہ لڑکے ہیں جو سکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں میں بار بار ان سے کہتا ہوں آپ اپنی کاپی بناؤ اور اس کاپی میں لکھو آج کی سائنس نے یہ چیز ثابت کی ہمارے نبی نے پہلے کہا آج کی سائنس نے یہ چیز ثابت کی ہمارے نبی نے پہلے کہا ہمارے نبی نے یہ فرمایا تھا لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا تھا آج جب سائنس نے کہا آن سے آپ نے جو فائدہ گویا سائنسدانوں کی تحقیق کے بعد وہی پہنچ گئے اب تو تم کو سمجھ میں آ جائے گا 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے جو کسی کے شاگرد نہیں تھے ان کے بعد جب ایک ڈاکٹر سے یہ کہا گیا کیا ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر سے کہہ رہا ہے آپ ڈاکٹر انگریز ڈاکٹر چھو مسلمان ڈاکٹر سونا میں سے کرمس ریسرچ کات پڑھن پوند کیا چاہیے چھینک کیوں آتی ہے اب جب ریسرچ کی ہے تو لمبی تھیسس لکھی ہوگی اس لمبی تھیسس میں کہتا ہے چھینک آنے کی یہ فائدے ہیں وہ اس لیے آتی ہے یہ انکنٹرول ہوتی ہے یہ انسان کے اپنے ارادے کے تابع نہیں ہے اسے اچانک ہی وہاں اور ایسا کہ عقلی سمجھ کہ اچانک یوں کرتا ہے انسان پچھو پریشر کے ساتھ اب پھر کہتا ہے یہ اچانک کچھ چیز مجبور کر رہا ہے شاہ کیا چاہ تو یہ نہیں سمجھ میں آتا یہ کچھ کرا تمام مگر ہے بڑی ضروری چیز اس چھینک کی وجہ سے انفیکشن ختم ہوتے ہیں اس چھینک کی وجہ سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں اور بیماریوں کی ڈیٹیل بتاتا ہے یہ بیماری ان میں سب سے مشہور بیماری ہے زکام گوڈنک علاج کو پوند ڈاکٹر سے دوا دے پوتس فی الحال جو چھینکیں آ رہی ہیں ان چھینکوں کی وجہ سے انسان کے اندر جو انفیکشن کی کالنی شروع ہو گئی ہے ان چھینکوں کی وجہ سے انفیکشن ختم ہونے لگتا ہے بہت ٹھیک یہ جو ڈاکٹر مسلمان ڈاکٹر بنے سوچو دوہے آسم میں بنا چھینک دوہے چوکا سمانا چھینک کی تھیوریاں میں بھی تمہیں سناؤں گا ہمارے نبی نے چھینک کے بارے میں کیا کہا تم تو وہ کون نبی اور ہمارا نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کب تھے وہ 1500 سال پہلے تب آپ 1500 سال پہلے کہتے ہیں کہاں انسان بنے یہ چھینک ہے کیا چیز جو ایجو ریسرچ ہے آج کا ریسرچ ہے اس نے کہا بوست تھا ہمارے نبی نے فرمایا جب مسلمان کو چھینک آئے تو فوراً کہو الحمدللہ اور بوست والے بنس فوراً کیا الحمدللہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس مطلب یہ ہے تھینکس گاڈ کے لیے تھینکس خدا کا شکر چھینک سے آئے شکر خدا سن پوند آئے بس آپ پر خدا سن شکر ادا کرنا ہم ونس خدا گنا رحم اچھل پتہ کت مصیبت میں بچ ٹھیک ڈاکٹر کہتا ہے اس ڈاکٹر سے ڈاکٹر میری گواہی لکھو آپ کے نبی کے پاس غیب سے کوئی علم آتا تھا ورنہ یہ آج کی سائنس کے بغیر یہ آدمی بتا نہیں سکتا سلام محمد رسول اللہ میرے بھائیوں پہلی چیز الحمدللہ اللہ نے ہم کو ایمان کے دولت عطا کی آپ پر شکر اور روٹین بیس بنا ہونی ہے روٹین بناؤ اس کا تنہائی میں بیٹھ کر یا اللہ آپ نے مجھے ایمان والا بنایا مسلمان بنایا دین عطا کیا میں سجدہ کرتا ہوں میں نماز گزار ہوں مجھے دین سے نفرت نہیں ہے میں ٹمپریری مسلم نہیں ہوں ٹمپریری مسلم وہی ہے جس کی حدیث میں ابھی میں نے بتایا ٹمپریری مسلم کا مطلب استیج ونان دین چھو مگر کارو نہ کہین اب استیج ونان نبی صاحب اس میں استیج دلس میں جو محبت مگر ایک بات بھی ماننے کو تیار نہیں وہ ایمان والا جو ایک فرض ادا کرنے کو تیار نہیں ایک حرام سے بچنے کو تیار نہیں یہ کیسا ایمان والا ہے یہ کچھ ایمان وہ نماز دبا ہے ہمیشہ نمازی بس ہے یا کرپشن دبا ہے بارے چالی نے کی یعنی سارے کام جو ہیں
وہ ایمان سے محروم لوگوں کے ہیں اور دعویٰ ہے ہم استیجی ایمان والے، استیجی مسلمان ہیں میرے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. بہت سارے لوگ کہتے رہیں کہ ہم ایمان والے ہیں پر ایمان ان کے پاس نہیں ہے. جب ایک سکولس من اخ پرنسپل صاحب اعلانان چھ ونان نماز پڑھنے سے یہاں انڈسپلن ہوگا، اچھا ایمان ہو ساری ونان کہ گو اصل مسلمان کوتا آنےسٹ کوتا ہمدرد. ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو گھر سرٹیفکیٹ دے دیں ایمان والے، اللہ کے خاطر بھی وہ مسلمان نہیں. ایک بڑا افسر کشمیر کا ریٹائر ہو گیا، یہ میں ریٹائر کو وہیں کہا نہیں، گھر میں پریشان ہو گیا. اب تو پرائیویٹ سکول میں تھا وہ پرنسپل، وہاں لڑکا اس سے گیا سر ہم نماز پڑھیں گے. جناب صبح سوچو دوسرے دن سر آج سے سٹارٹ کر دیں ہم نماز پڑھیں گے. بیٹے پرنسپل صاحب نے کہا ہے ابھی نہیں کل سے دیکھیں گے. اب کیا آگے جمعہ آ رہا ہے. بہرحال یہ لڑکا روز اسے کہتا تھا، یہ بھی وہاں کا ٹیچر تھا، کانٹریکٹ پر یہ ٹیچر لگ گیا تھا. ابھی اسے سر سے کہتا ہے سر نماز. بہرحال یہ 1.5 ہفتہ جب پیچھے لگ گیا بیٹا سنو اصل میں نے ابھی نماز سیکھی نہیں ہے. ریٹائر گھسنا پاتا مرنس تیار بڑھ ٹھیک، اس کے باوجود کہتا ہے میں نے ابھی نماز سیکھی نہیں. میں کہا رہی جی میرے بھائیو جب امت کا حال یہ ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اے میرے بندو تم میرے دین پر چلنا نہیں چاہتے، میں یہ دین لے کر کسی اور کے حوالے کروں گا اور تمہاری مرضی جہاں چاہو. اللہ اس وقت سے پہلے ہماری حفاظت. اس لیے اپنے گھروں میں نمازیں قائم کریں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اپنے بچوں کی کڑی نگرانی. آج کا بچہ قابل رحم ہے، قابل نفرت نہیں ہے. یہ بیچارہ اس گندے ماحول میں جاتا ہے جہاں فیشن کی لڑکیاں ہیں، اوریانیت ہے، میک اپ ہے، وہ دیکھتا ہے، ان سے ملتا ہے، وہ پیچھا کرتی ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں. یہ جوان اپنی جوانی نہیں بچا پاتا. اس سے نفرت مت کرو، اس کو گلے لگاؤ اور اس کو بہو کہ دیکھو تم اگر ان خرابیوں میں مبتلا ہوگے تمہاری جوانی تباہ ہو جائے گی. تم ڈرگس کا شکار ہو جاؤ گے تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی. تم عشق بازی میں پھنس جاؤ گے تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی. تم اگر فیشن میں ڈوب گئے تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی. تم اگر فضول خرچی کے عادی بن گئے، کما کچھ بھی نہیں رہے ہو اور باپ کی کندھے پر رکھ کر کے کہتے ہیں مجھے 50,000 کا موبائل چاہیے. میں کسا لیڈی فون کران دپان بچہ ہے ژولمت میں دپس خٲرٕے چھا کیا دلیل دپان سوز مٲلِس ونان مےٚ دِ 50,000 موبایل. مٲلۍ ونس مےٚ چھے نہٕ تیٖژ آمدن بہٕ کتہِ انہٕ. مےٚ دپس کیٛاہ چھُ کران مول دپان سُہ چھُ آٹو چلاوان. میں جب آٹو چلانے والا کا بیٹا فرار. ٹھیک کیوں صاحب مجھے 50,000 کا موبائل چاہیے. میں دپس کیا مسئلہ چھُ دپان اَتہِ دِتو کینٛہہ تٲیٖز سُہ گوٚژھ واپس. دپس بہٕ چھُسے نہٕ زانان تٲیٖز وٲیٖز البتہ دعا کرو. مگر یہ نوجوان جو اپنے باپ سے کہتا ہے مجھے 50,000 کا موبائل چاہیے ورنہ میں بھاگ جاؤں گا، وہ جو کہتا ہے ژوٗرِ بِنت. یہ ذہن کیسے بن گیا؟ اس لیے اپنے بچوں کی صحیح نگرانی کریں اور جو جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ سمجھیں کہ آپ کی جوانی آپ کے ہاتھ میں امانت ہے. آپ اس کو برباد کرو گے یا ٹھیک آپ کے ہاتھ میں اگر نئی گاڑی آ گئی کیا کرتے ہیں آپ اس کو؟ نئی گاڑی آ گئی تو بڑی حفاظت ہے جناب. یہ روڈ رف اپیر کا سنو اپیر چاہے لانگ روٹ پر گاڑی کو نقصان نہیں ہوگا. آپ اپنی نئی گاڑی کی کیسے حفاظت کرتے ہیں؟ آپ کی گاڑی سے کہیں زیادہ قیمتی آپ کی جوانی ہے. اس جوانی کی حفاظت کرو، اس جوانی کو داغ مت لگنے دو. جناب آپ کی نئی گاڑی میں اگر کسی نے ذل لگایا فوراً لڑنے کو تیار ہو جاتے ہو کیسا ایسے گاڑی خراب کرے. اور تمہاری جوانی کو جو ذل لگ رہے ہیں اور تمہاری جوانی کو جو داغ لگ رہے ہیں، زناکاری کے داغ، فیشن کے داغ، فضول خرچیوں کے داغ، برے خیالات کے داغ، میوزک سننے کے داغ، یہ سارے داغ لگ رہے ہیں اور داغ آپ لگا رہے ہیں اپنی جوانی کو. اپنی جوانی کی خود حفاظت کرو اور انعام اللہ اکبر. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے 7 آدمی ہوں گے. گوڈنکس نمبرس پٹن سو مسلمان حکمران اس انصاف، عدل، رحمت اور اسلامی اصولوں کے مطابق حکومت چلائے گا. وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. ات نہ آو کان عالم نہ آو کان ولی نہ آو کان بزرگ. گوڈنکس نمبر پٹ آو مسلمان حکمران. تف معیارس پٹ آسن جو شاید اس وقت دنیا میں کہیں اس طرح کا حکمران پورے مسلمان ملکوں میں کہیں نہیں ہے. واقعی کو تو بات ہی نہیں. ٹھیک دویمس نمبر پر وہ جوان جس نے اپنی جوانی سارے گندے کاموں سے بچا کر چلائی. بخاری میں حدیث ہے اور کئی جگہ پر امام بخاری اس کو نقل کیا. قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کون ہوں گے؟ یہ جوان. جس جوان نے اس گندے ماحول میں اپنی جوانی کو گندگیوں سے بچایا ہوگا. تو میرے نوجوان بھائیوں، آپ جس چیلنج کے سامنے کھڑے ہیں
یہ مشکل ضرور ہے، لیکن اگر آپ ارادہ کریں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر اپنی جوانی کو بچاتے ہیں، ابھی دلی میں شادی تھی مسلمانوں کے یہاں، جناب ڈانس چل رہا تھا اور گانے والے بمبئی سے آئے ہیں، مسلمان گھر میں شادی ہے، گانے والے بمبئی سے آئے ہیں، پارٹی زبردست چل رہی 5 اسٹار ہوٹل میں، اور باہر ایک ڈرائیور ہے، وہ اندر نہیں آتا۔ اسے پوچھا آپ نہیں چلو گے اندر؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کیوں نہیں چلو گے؟ کہنے لگے وہاں غلط کام ہوتے ہیں۔ ارے تم تو ہندو تھے۔ کہنے لگے میں ابھی 3 مہینے پہلے مسلمان بنا ہوں، 3 مہینے پہلے مسلمان بنا ہوں، یہ سارے ہمارے نبی کے خلاف ہو رہا ہے، میں وہاں اندر آنے کے لیے۔ ارے چھوڑو، جب ان کو کچھ نہیں تو تمہیں کیا ہوگا؟ اس نے جواب میں کہا ابھی تو پرسوں ترسوں نبی صاحب سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا خبردار اس طرح کی جگہ بچ جانا، تم تو میرے ہو۔ ایسا وہ کہتا ہے میں وہاں شراب چلتی رہی، طرح طرح کے کھانے لوگ کھاتے رہے، اور وہ ڈرائیور نو مسلم باہر بیٹھا رہا کیونکہ اس کے صاحب اندر آئے ہیں، ٹھیک، اور رات کے 12 بجے تک وہ باہر بیٹھا رہا، کچھ نہیں کھایا۔ شام کو جا کر کے اپنی بیوی سے کہا ہے کچھ بچا ہوا کھانا؟ کہنے لگا تم تو دعوت میں گئے تھے۔ کہنے لگا ہاں گیا تھا دعوت میں، مگر میں اندر نہیں گیا۔ کیوں نہیں گیا اندر؟ کہنے لگا وہاں گندے کام ہو رہے تھے، میں اندر نہیں گیا۔ تو کیا کھاؤ گے اب؟ کہنے لگا کچھ تو ہوگا۔ تو بعد میں وہ جو آتے ہیں وہ روٹی یہاں وہ آتی ہیں وہ خشک روٹیاں، تاچھوانا، وہ کرپ جیسے ہوتے ہیں خشک روٹیاں، ہاں تو کشمیر میں کلچا ہوتا ہے، وہ باہر نہیں، پاپڑ ہی، تو وہ اس نے کھایا اور سو گیا۔ میرے بھائیوں، اسلام کے وفادار بن کر، اور وفادار بننے کے معنی جتنی چیزیں فرض ہیں وہ ہم کریں گے، اور جتنی چیزیں حرام ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود شریف پڑھیں، دعا کریں گے، اس کے بعد اذان، اور اذان کی فوراً بعد جماعت، شاید 2 منٹ یا 10-15 منٹ پاس علاقے میں آپ کے درود شریف۔ الحمدللہ 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 الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين امام المتقين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم آپ کے بارے میں حمد پیش کرتے ہیں، حمد یا اللہ، کتنی حمد، جتنے شروع کائنات سے آج تک بارش کے قطرے زمین پر اترے اس سے زیادہ حمد ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ، جتنے ستارے چمکتے ہیں اور ستاروں نے جتنی کرنیں دنیا میں اب تک پھینکی ہیں اس سے زیادہ حمد ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ، ریگستان میں جتنے ذرات ہیں اس سے زیادہ حمد و ثنا ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ آج تک آپ نے خود اپنی جتنی حمد کی ہے یا اللہ ویسی حمد ہم تو نہیں کر سکتے، مگر آپ کی ہوئی حمد ہم آپ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس حمد کو قبول فرما لیں۔ یا اللہ آپ کے احسانات کی کیا حد ہے۔ آپ نے اپنے مقدس نبی کی امت نے ہم کو پیدا کیا، اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے۔ یا اللہ، اور ہماری شکر کی حالت یہ ہے ہم کو خیال تک نہیں آتا ہے۔ یا اکرم الاکرمین، ہماری طرف سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام۔ یا اللہ، اتنے جتنے آپ راضی ہو جائیں، اتنا جتنا ان کا حق ہے، یا اللہ اتنے درود و سلام جتنے آج تک ان کی ذات اقدس پر درود و سلام آپ نے بھیجے ہوں گے، یا اللہ اتنے درود و سلام جس سے آپ بہت خوش ہوں، اتنا درود و سلام جتنے آپ کے فرشتوں نے اور خود آپ نے ان پر درود بھیجا ہوگا، اتنا درود و سلام ہماری طرف سے ہمارا نام لے کر، ہمارے والدین کا نام لے کر، فلاں والد فلاں کی طرف سے درود قبول۔ یا اللہ، ہمارا نام ان کے بارگاہ اقدس میں پہنچ جائے اور ہمارے والد کا نام ان کے بارگاہ اقدس میں پہنچ جائے، اور وہاں فرشتے جب بولیں گے فلاں والد فلاں یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، شاید قبولیت کا کوئی دروازہ کھل جائے۔ یا اللہ، ہمارا سلام وہاں پہنچا دیجیے۔ تمام ازواج مطہرات و ہماری مائیں، تمام آپ کی صاحبزادیاں، آپ کے صاحبزادے، آپ کے تمام صحابہ، آپ کے تابعین، تبع تابعین، فقہاء، محدثین، اولیاء کرام، ان تمام کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ یا اللہ،
آپ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. یا اللہ ہم شکر پیش کرتے ہیں اس گھر میں جمع ہونا نصیب فرمایا. شکر پیش کرتے ہیں یا اللہ یہاں کوئی دعوت نہیں, کوئی فنکشن نہیں, یہاں کوئی کھانا پینا نہیں, یا اللہ یہاں کوئی دنیاوی دلچسپی کی چیز نہیں. یا اللہ اگر ہمارے اندر ایمان نہ ہوتا یا اللہ اس آپ کے گھر میں بالکل نہ آتے. یا اللہ ہمارا یہاں آنا یا اللہ آپ اپنی بارگاہ میں اس کو ایمان کی نشانی کے طور پر رکھ لیجیے. یا اللہ ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے یہ جملہ فرمایا تھا, فرمایا اے اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میں آپ کے حق میں وہی گواہی دے رہا ہوں جو گواہی آپ نے اپنے بارے میں دی ہے. اور اس کے بعد فرمایا یا اللہ میری یہ گواہی میرے اس امتی کے نام اعمال میں لکھ دیجئے جو اب تک ایسی گواہی نہ دے سکے. ہم وہ گواہی ہمارے نام اعمال میں لکھ دیجئے, ہمارے نبی کی گواہی ہمارے نام اعمال میں لکھ دیجئے, کیونکہ حضور نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا اور الحزب الاعظم میں وہ دعا موجود ہے جو حدیث کی کتاب ہے. یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین, ہم توبہ کرتے ہیں ان تمام گناہوں سے جب تک ہوئے ہیں. نماز چھوڑی ہوگی تو معافی دے دیجئے, اور نماز پڑھی مگر بے دہانی سے پڑھی اس کو بھی معاف کر دیجئے. نماز کو یادہ جتنی لذت اور شوق اور توجہ اور دھیان سے اور خشوع سے پڑھنا تھا نہیں پڑھی ہے, بے دہانی کے ساتھ پڑھی ہے. یا اللہ وہ بھی غلطی ہو گئی اس کو بھی معاف فرما دیجئے. یا اللہ دعاؤں میں جو لذت آنی چاہیے نہیں آئی, یا اللہ ہمارا خیال کہیں اور زبان سے معافی کے الفاظ یا اللہ آپ ناراض ہو سکتے ہیں. یا اللہ ہم اس کی بھی معافی چاہتے ہیں. مال آپ نے عطا کیا, زکوٰۃ ٹھیک طرح سے ادا کرنے میں کوتاہی ہوئی ہوگی, معاف فرما دیجئے. یا اللہ روزے جیسے رکھنے چاہیے نہیں رکھے ہوگے. یا اللہ قرآن کریم کی حق تلفی ساری امت کر رہی ہے, نہ پڑھنے کی فرصت نہ سیکھنے کی فرصت. اب تو حالت یہاں تک پہنچ گئی گھر میں بوڑھا بزرگ ہوتا ہے, وہ کبھی کبھی قرآن کھولتا ہے, وہ بزرگ دنیا سے چلا گیا, گھر کے بیٹے کہتے ہیں قرآن میں بے حرمتی اور بشید مسجد, اپنے گھر سے بھی قرآن کو نکال دیتے ہیں. یا اللہ گجا تو اپنے آپ کو پڑھنے والا بنا دے, مگر اس کے بجائے قرآن کو گھر سے نکال کر کہتے ہیں بشید مت ایسی کانت کا یوز پہری. یا اللہ جو خود پڑھنے کو تیار نہیں تو مسجد میں دوسرا کون پڑھے گا. اپنے گھروں سے امت قرآن کو نکال رہی ہے, نہ پڑھنے کی توفیق, نہ تلاوت کی توفیق, نہ سمجھنے کی توفیق, نہ سمجھنے کا ارادہ, نہ عمل کرنے کا ارادہ, اور نہ قرآن دوسروں تک پہنچانے کی کوئی سبیل. یا اللہ اس سے بڑا جرم کیا ہوگا, معاف فرما دیجئے. یا اللہ معاف فرما, قرآن کی تلاوت عطا فرما دے, قرآن کی تلاوت عطا فرما, تلاوت کی حلاوت عطا فرما, تلاوت کی لذت عطا فرما. یا اللہ ہم نے پڑھا, حضرت فاطمہ نے اپنے بچوں کو کہا حسن حسین کو سو جاؤ, ابھی تھوڑی دیر میں بھی سو جاؤں گی. اپنے شوہر سے کہا آرام کر لیں, تھوڑی دیر میں بھی آؤں گی. اور حضرت فاطمہ نے نیت باندھ لی. نماز پڑھتے ہوئے قرآن کی تلاوت میں ایسی لذت آ گئی کہ فجر کی اذان ہو گئی. سلام پھیر کر کہا یا اللہ آپ کی راہ کتنی چھوٹی ہے, فاطمہ کے 2 رکعت بھی نہ مکمل ہو سکی. یا اللہ کیسی لذت ان کو آتی ہوگی. یا اللہ آپ کے نبی قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے, ساری رات کھڑے ہوتے تھے, پاؤں پر ورم آتا تھا. ہم کو تو مزہ نہیں آتا, ہم کو تو گانے سننے میں مزہ آتا ہے, ہم کو تو ڈانس دیکھنے میں مزہ آتا ہے. یا اللہ ہمارا ٹیسٹ بدل گیا, ہمارا ٹیسٹ پھر واپس لے آئیے. یا اگر ہمیں قرآن کی لذت عطا فرما. یا اللہ ان جوانوں کی جوانی کی حفاظت. یا اللہ آج کے ماحول میں یہ بیچارے ڈپریشن کا شکار, یا اللہ یہ طرح کی ذہنی پریشانیوں کا شکار. یا اللہ ان کو چپی لگ جاتی ہے, ان کے والدین پریشان ہو جاتے ہیں. یہ بیچارے کبھی سوچتے ہیں ہم کو پریشانی کس چیز کی ہے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. یا اللہ ان کی آنکھوں سے گناہ ہوتے ہیں, اندر پریشانی داخل ہو جاتی ہے, کانوں سے گناہ ہوتے ہیں, اندر پریشانی آ جاتی ہے. یا اللہ سکون اور خوشی تو آپ کے حکموں کے مطابق چلنے میں ہے, اور آپ کے حکم توڑ کر کے زندگی گزاریں تو ظاہر میں تو بڑی چمک ہوگی, اندر دل ویران ہو جاتے ہیں, نیندیں اڑ جاتی ہیں. یا اللہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, ٹینشنوں کا شکار ہو جاتے ہیں. یا اللہ پریشانیوں کا شکار. ان جوانوں کی جوانی کی حفاظت, ان کے فزیکلی باڈی کی بھی حفاظت, ان کے مینٹل باڈی کی بھی حفاظت. یا اللہ ان کے اسپرچل باڈی کی بھی حفاظت, ان کے اخلاقی پہلو کی بھی حفاظت فرما, اور وہ کامیاب جوان بننا نصیب فرما. جن گھروں میں بیماریاں ہیں صحت و شفا عطا فرما, جن گھروں میں بے روزگاریاں ہیں اللہ روزگار عطا فرما. یا اللہ جن گھروں میں مصیبتیں ہیں مصیبتیں دور فرما, جن گھروں میں بوڑھے والدین ہیں اولادوں کو توفیق عطا فرما, ان بوڑھے والدینوں کی خدمت کریں. ایسا نہ ہو بوڑھے والدین ترستی ہوئی آنکھوں سے اپنے بیٹوں کو دیکھتے رہیں جو تریش دام دینے کے لیے بھی تیار نہیں. بیٹے رات بھر میچ دیکھتے رہیں گے, رات بھر میوزک سنتے رہیں گے, مگر اپنے باپ کو چائے کا کپ اور اپنے باپ کو پانی کا گلاس اور اپنے باپ کے لیے جاگنے کو تیار نہیں ہے. یا اللہ ایسی حالت میں یا اللہ ماں باپ کی زبان سے جو بد دعا نکلتی ہے بیٹے تباہ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں. یا اللہ والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما.
یا اللہ ہماری طرف سے یا اللہ ان تمام بزرگوں کو بے انتہا جزا خیر عطا فرما جن بزرگوں کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا. یا اللہ خدا عبد الرحمن بلبل اور اس کے بعد شاہ ہمدان اور اس کے بعد تمام علماء فقہا محدثین اولیاء جن کے طفیل سے دین ہم تک پہنچا ہے. ہم اعلان کرتے ہیں یا اللہ آپ کا دین ہم تک پہنچا, ہم نے آپ کے نبی کا نام سنا, ہم نے آپ کے نبی کو اپنا نبی تسلیم کیا, ہم نے آپ کو اپنا اللہ مان لیا. ہم سچے دل سے اعلان کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یا اللہ اس وقت یہ اعلان کرنا بہت آسان ہے, مگر آئندہ جب وہ وقت آ جائے گا جب کلمہ پڑھنے پر زبانیں کاٹی جائیں گی, جب ان اذانوں پر بینیں لگیں گی جس کے پلان بن رہے ہیں, اس وقت ہم کو اگر زندہ ہوئے اسی کلمے پر باقی رکھنا. یا اللہ ہم اپنی جانیں دینے والے بن جائیں مگر کلمہ ہاتھ سے چھوڑنے والے نہ بنیں. آج تو بے شمار ایمان والے ایسے ہیں جو پیسوں کے لیے ایمان چھوڑ دیتے ہیں, جو اللہ عہدوں کے لیے ایمان چھوڑ دیتے ہیں, جو لڑکیوں کے لیے اپنا ایمان کھو دیتے ہیں. یا اللہ ہمیں وہ دور آنے سے پہلے کہ جب معمولی چیزوں کے لیے ایمان چھوڑ دیں, ہمیں اتنی ایمان کی قدر عطا فرما ہم جان دینے کو تیار ہوں مگر ایمان اور نبی کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. یا اللہ مستقبل میں یہاں اسلام کو مٹانے کے جو پلان ہیں ان پلانوں کو فیل کر دے, ان پلانوں کو ناکام کر دے. یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین, آج کے یہاں کے نادانوں کو نہیں معلوم ہے کہ وہ اپنی حکمرانی کی چند روزہ کے مگن اور ناز کر رہے ہیں مگر مستقبل بے انتہا خطرناک آ رہا ہے. اور پلان جیسے ہیں جو علل اعلان پلان ہیں وہ خطرناک ہیں, خفیہ تو اس سے بھی خطرناک ہوں گے. یا اللہ یہاں کا مستقبل بلکہ پورے برصغیر کا مستقبل ایمانی اور اخلاقی, سماجی اور سیاسی, معاشرتی اور معاشی ہر اعتبار سے محفوظ مستقبل عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.